बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और चूँकि अब ये वर्किंग डेज़ अपने इख्तिताम की जानिब है, वीकेंड आ रहा होगा तो आप लोग कुछ तो बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे कि चले वीकेंड आ रहा है और थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा आप फिर घर बैठना पड़ेगा, बीवी की डांट टपट सुननी पड़ेगी। तो जनाब ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है ज़िंदगी में। ये नोक झोंक ज़रूर होनी चाहिए। ये जो खट्टी मीठी बातें होती है ना, ये जो मामलात होते हैं, ये ज़िंदगी की खूबसूरती होते हैं। ज़िंदगी कि ये जो रौनकें हैं ना, उनको ये दुबाला कर देती है। तो आप ज़रूर अपने मूड मिजाज के अकॉर्डिंग चला करें और अपनी फैमिली को ज़रूर आप वैल्यू किया करें, क्योंकि आप जिनके लिए इतना कमाते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, अगर आप उनको वक्त नहीं दे के, अगर आप उनको साथ देकर नहीं चलेंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ज़िंदगी जो है वो खासी तल्ख हो सकती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी फैमिली को, अपने मिजाज को और ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करें। तो ये खूबसूरत बात थी आज की। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की जानिब, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज की पहली स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाज़रीन। ये अमेरिका की एक स्टोरी है जिसमें 2.5 मन सोने का जो कमोड है वो नीलामी के लिए पेश किया गया। दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके वज़न की हम बात करते हैं तो तकरीबन 2.5 मन, जैसे मैंने अभी बताया। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ और पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी कीमत देखी जाए तो 3 अरब 40 करोड़ रुपए बनती है नाजरीन। और ये बरतानवी एक इदारा है, उसने इस खबर को शाया किया है कि इसकी जब बोली लगी है तो जो इसकी प्राइस रखी गई है, मौजूदा जो सोने की कीमत है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कीमत रखी गई है और नीलामी में ये कीमत बढ़ भी सकती है नाजरीन। और इस कमोड को इटली के एक फनकार ने बनाया था 2016 में, और इसके बाद 2016 से 2017 में इसको न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए भी पेश किया गया था। और नाज़रीन इस तरह के ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मशहूर तो हैं, लेकिन ये इनके चोरी होने का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जाता है नाज़रीन। इसके साथ साथ जब हम देखें तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस आर्टिस्ट की, जो वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। बट दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि एक कमोड की नीलामी हो रही है और उसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, अब उसकी जानिब आते हैं। वो भी जब मैंने पढ़ी तो मैं बड़ी हैरान हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले तो आपने देखे होंगे, मकड़ी भी आपने देखी होगी, छोटे छोटे जाले बनाती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जो जाला है 111,000 मकड़ियाँ है ना। हैरान कुन। डेफिनेटली आप ये पिक्चर्स में, फुटेज में भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये मकड़ियों ने एक बड़ा जो है वो जाला बनाया है। और साइंसदानों ने दुनिया के सबसे बड़े ये मकड़ी के जाले होने का इसका जो है वो इंकशाफ किया है। और जब ये चीज़ हमारे सामने आई तो डेफिनेटली हमारी टीम ने ये ज़रूरी समझा कि हम ये नाज़रीन के सामने स्टोरी रखें। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन मकड़ी का जाला 106 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है ये, और एक टंग ये यानी कि गार है उसके अंदर इसको जो है वो बनाया गया है। और जाले में 2 किस्म की मकड़ियाँ शामिल हैं जिन्होंने इस जाले को ओवरऑल बनाया है। नाज़रीन साइंसदानों के मुताबिक ये जो गार है ये मुकम्मल तौर पर तारीख है, यानी कि बिल्कुल इसमें अंधेरा जो है वो देखने को मिलता है। और डिफरेंट इसमें केमिकल है, मुनफरद इसमें आप देखें तो इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वो भी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और नाज़रीन माहिरीन के मुताबिक ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो सामने वक्तन फ़वक्तन आती रहती है। और कुदरती दुनिया में अब भी एक ऐसा राज मौजूद है जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, ये साइंसदानों का कहना है। और डेफिनेटली दिस इज़ रियली ट्रू कि वाकई ही दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जिनके बारे में हमें मालूम पड़ जाता है वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो आज ये 2 इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मौज़ूआत आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बट आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही खूबसूरत भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। नाज़रीन हम तालीम पे बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो तालीम है, अगर आज के दौर के मुताबिक हम देखें तो क्या
واقعی ہی وہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر رہی ہے، کیونکہ ناظرین جس طرح سے جس تیزی سے جو ہے وہ دنیا بدلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایک نیا رخ جو ہے وہ دن بدن ہمارے سامنے آتا ہے، جدت آ رہی ہے، یعنی کہ نئی آپ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنسی ترقی ہے، بدلتے سماجی جو ہے وہ تقاضے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے، جب تک ان کو آپ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آج تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ آپ دیکھیں عملی زندگی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، مہارتیں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جدید سوچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو جب تک ہم اپنی ضرورت کے اکارڈنگ نہیں سمجھیں گے یا اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہماری جو تعلیمی سمت ہے وہ وقت کے اکارڈنگ نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہوگا۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے، ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو جدید دور ہے ہماری تعلیم اس کے وہ تمام تر تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا پھر کچھ چینجنگ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہمارے جو آج کی تعلیم ہے یہ جدید دور کے جو تمام تر تقاضے ہیں اس پہ پورا اتر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت نازک اور انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تعلیم ایک بہت وسیع میدان ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت کثیر ٹائم کی ضرورت ہے، اگرچہ یہاں ٹائم بہت لمیٹڈ ہے۔ بالکل، ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں کوشش کریں گے کہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ سامنے رکھ سکیں۔ لمیٹڈ پوائنٹ کے اندر رہ کر بات کریں گے۔ تو تعلیم تو انسان کا ایک وہ زیور ہے جس کی خوبصورتی کا عمل اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے مختلف مدارج ہیں، اس کے درجے ہیں۔ جو پہلی تعلیم کا حصہ ہے وہ ہے ماں کی گود۔ اب اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں سے اس کی تربیت اور تعلیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ کس حد تک اس کو پورا کیا گیا ہے، اس کا کس حد تک خیال رکھا گیا ہے، وہ ایک جو چھوٹا سا یونٹ ہے، یہ اس کے اندر اس کی نشو و نما، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی شخصیت کے بننے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن آتی ہے۔ پرائمری ایجوکیشن میں پھر اس کا ماحول تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے، وہ اسکول کو جوائن کرتا ہے۔ اسکول کے اندر اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس روم ہے، اس کا دیگر انوائرمنٹ جو ہے وہاں اس کی تعلیم اور تربیت کا جو پہلو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تو وہ گویا کہ تعلیمی ادارہ اس کی شخصیت کے اندر اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور ایک اس کی شخصیت بنتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا پہلو بھی نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد اس کا آگے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے، وہ کالج کی دنیا ہے۔ کالج کی دنیا میں جب بچہ پہنچتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے تعلیم کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ادارہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے، یا سماج اس کے لیے کیا کر رہا ہے، یا مجموعی انوائرمنٹ اس کے لیے کتنا مفید ہے۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے اس وقت، کیا ہمارے جو بچے ہیں ان میں وہ تخلیقی یا تحقیقی سوچ پیدا کر رہے ہیں یا ایک رٹے سسٹم کے پیچھے ہیں؟ یہ بات انتہائی اہم بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری جو روایتی تعلیم ہے اس کے اندر بچے کو رٹے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ میں ایک آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو ISSB کو کنڈکٹ کر رہا تھا، تو اس نے کہا جی میرے پاس ایک بچہ آیا اور وہ ISSB تک پہنچا اور وہ بورڈ کا پوزیشن ہولڈر تھا۔ اچھا جی تو اس کا میں نے انٹرویو لیا تو میں نے اس کو بہت بری طرح فیل کیا۔ میں نے کہا اتنا لائق بچہ تھا تو آپ نے اس کو فیل کر دیا۔ اس نے کہا اس کے پاس مارکس تھے، اس کے پاس ڈگری تھی، لیکن بہت ساری چیزوں سے وہ دور تھا، اس کا کانفیڈنس نہیں تھا، پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے لیے اس کے اندر حوصلہ نہیں تھا، اس کے اندر جرأت نہیں تھی، اس کے اندر بے باکی نہیں تھی، اس کے اندر اعتماد نہیں تھا۔
تو گویا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ نے سماج کے اندر داخل ہونا ہے تو کس انداز میں ہونا ہے. تو یہاں پر کلاس روم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے وہ اس انداز سے کہ اساتذہ بچوں کے ان مارکس کے ساتھ ساتھ ان کی جو شخصیت ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے اور زندگی کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کو سر کرنے کے لیے وہ ان کی رہنمائی کریں, ان کے اندر حوصلہ دیں, ان کو مختلف لائنوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ معاشرے کے اندر یہ روٹس پڑے ہوئے ہیں. بہت سے روٹس ایسے ہوتے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا ایک روایتی کلچر ہوتا ہے کہ ہم نے انجینئرنگ کے پیچھے جانا ہے تو سب انجینئر بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس ہے تو سب کمپیوٹر سائنس کی طرف, ڈاکٹر ہے تو سب ڈاکٹر, بہت ساری لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. لکیر کے فقیر. تو بچے کا جو قدرتی ذوق ہے, ایک اس کا نفسیاتی ذوق ہے, اس کی بھی تشخیص ہونی چاہیے کہ وہ اس کا مزاج کیا ہے. وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اسے وہ مواقع ملنے چاہیے, وہ سائنسدان بننا چاہتا ہے تو اسے مواقع ملنے چاہیے, بالکل ایسے ہی. وہ مورخ بننا چاہتا ہے تو تاریخ کے اندر بھی بڑے کام کی ضرورت ہے. بالکل بن سکتے ہیں. یہ وہاں پر چونکہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے, لہٰذا یہ والدین کا انتخاب اور اساتذہ کا انتخاب بعض اوقات اس کی ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ بڑی اہم پلہ ہے, بہت عام چیز ہے زندگی میں. تو یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا جو ٹیلنٹ ہے, بچے کا ذوق ہے, بچے کی جو نفسیات ہے وہ کس طرف اس کی رغبت ہے, اس رغبت کے مواقع اسے مہیا ہونے چاہیے تاکہ وہاں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کارکردگی کا اظہار کر سکے. بیکاز دیکھیں نا, جو میں اگر اپنی تعلیمی وہ جو ہمارے ٹائم پیریڈ تھا اس کی بات کریں اس وقت کی, تو ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ ہمیں ساتھ ساتھ پریکٹیکل جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے سوسائٹی میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, یعنی کہ رٹا سسٹم سے ہٹ کے پریکٹیکل طریقے سے وہ چیزیں ہمیں سکھاتے تھے, نہ کہ وہ رٹا سسٹم کہ آپ نے اتنے سے اتنے آپ نے پڑھ کے آنا ہے اور پھر یا آپ نے لکھنا ہے یا سنانا ہے. وہ چیزیں نہیں تھی. سلیبس ہوتا تھا, کور بھی ہوتا تھا, بٹ پریکٹیکل اس میں زیادہ رٹا سسٹم سے ہٹ کے کانسیپٹ کلیئر کروانے کی کوشش کی جاتی تھی. ماشاءاللہ اس پہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن ابھی وہ نتائج نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. آہستہ آہستہ ہوں گے کیونکہ تمام اداروں کی جو کمپٹیشن ہے, ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے مارکس کتنے آئے ہیں. ہم بچے کی صلاحیت اور بچے کا ٹیلنٹ مارکس سے پیمائش کرتے ہیں. ایسے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے اندر ایبیلٹی کتنی آئی ہے. اب دیکھیں کوئی بچہ ہو سکتا ہے وہ پڑھائی میں ہو سکتا ہے اتنا اچھا نہ ہو, لیکن باقی جو اس کے جو اسکل ہیں, جو ہنر ہے, اس میں ہو سکتا ہے وہ اول ہو. اب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی کلاس کے اندر مختلف روایات اور اقدار کو تعلیم سے ہٹ کر اس پہ زور دیتا ہوں. مثلاً کہ ایک بچے کا اخلاق بہت اچھا ہے, میں پہلے سے اعلان کر دیتا ہوں کہ جس بچے کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا اس کو میں سال کے آخر میں ایک میڈل دوں گا, ایک پرائز دوں گا, ایک خوشخبری دوں گا. سارے بچے کوشش کریں گے, وہ سب بچے کوشش کرتے ہیں, پھر انہیں جو بہت بہتر ہوتا ہے تو اس کو وہ انعام دیا جاتا ہے. تو یہ ایک قدر ڈیویلپ ہو گئی کہ جی ہم نے اخلاق کا. اب میں نے ایک دفعہ یہ کیا جی کہ جو بچہ سچ بولے گا میں اس کو ایوارڈ دوں گا. تو وہ بچے چلے سارے سچ نہیں بولتے لیکن کوشش کرتے ہیں, ایک سوچ آ جاتی ہے. تو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو عوامل ہیں بولتے بھی نا, ان کو تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں سر نے منع کیا. تو جو بچے کے کلاس روم کے اندر چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہیں. نو ڈاؤٹ وہ اس کی زندگی کے ساتھ بالکل ایز اٹ از چلتی ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں معمول کے مطابق باقی ہماری زندگی روزمرہ کے حصے بن جاتی ہیں. اسی طرح جو استاد نے بتا دیا ہوتا ہے, جو کلاس روم میں اس نے سیکھ لیا ہوتا ہے, ٹو بی ویری ہنس بیکاز ہم بھی کلاس روم میں رہے ہیں, ہم نے ٹیچر سے سیکھا ہے, وہ تمام تو چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں. دس از اے ٹرو, ہمیں اس کو ماننا ہوگا. اب مجھے یاد پڑتا ہے, اب میں یہ تقریباً 55 سال پرانی بات کر رہا ہوں, نصف صدی پرانی بات کر رہا ہوں. ہمارے جو اساتذہ میں سے وہ ہیڈ ماسٹر کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور پرائمری اسکول تھا, تو وہ بڑے ذہین تھے اور بڑے اس حوالے سے معاملہ فہم ایڈمنسٹریٹر تھے. تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو شخصی کیا کہتے ہیں جو خوبیاں ہوتی ہیں ان پہ بہت توجہ دیتے تھے. رائٹنگ کے کمپٹیشن کرانا, کھیلوں کے کمپٹیشن کرانا, اسی طریقے سے بچوں سے ڈرامے کروانا. یہ پرانی بات ہے, حالانکہ دیہاتوں میں یہ بات نہیں ہوتی.
تو ہمارے ایک بڑے اچھے پیارے دوست تھے, تو وہ ان کو اندر صلاحیت تو تھی, مواقع انہوں نے مہیا کیے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک مثالی اسٹوڈنٹ جو ہے یہ متعارف کرواؤں گا. تو اس میں انہوں نے اسکول میں مارکس سکور بھی بہت اچھا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایونٹس تھے اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک تقریب کنڈکٹ کی, اس زمانے کے ایم پی اے کو بلایا, اور اسمبلی, مارننگ اسمبلی, یہ مارننگ اسمبلی کی بھی بڑی اہمیت ہے بہت زیادہ, تربیت کے لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے. اب تو بہت سارے اسکول میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس پہ اس بچے کو, اس کا نام تھا قمر عباس, ایوارڈ دیا گیا اس زمانے میں. کیا بات. تو وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی, دیگر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کو پروموٹ کرتی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کے جو پروگرامز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے, چاہے یہ گھر کے اندر ہوں, چاہے سماج کے اندر ہوں, چاہے تعلیمی ادارے کے اندر ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اسی لیے تعلیم و تربیت یہ ساتھ ساتھ ہے نا, الگ نہیں ہو سکتا. یہ دو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان دونوں لفظوں کی جو کمبینیشن ہے یہ انسان کے لیے ایک عظیم منصب ہے, ایک عظیم مرتبہ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے, موجودہ دور میں ٹیکنالوجی بھی جو ہے ہماری بڑی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے, تو تعلیم میں ٹیکنالوجی کا جو ایک کردار ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تعلیم کے اندر میرے ٹیکنالوجی کی اہمیت سے تو اب انکار ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے دنیا ٹیکنالوجی کے اندر ہی وہ کمپٹیشن کی میں گامزن ہے. تو جو ملک جتنا زیادہ فاسٹ ہوگا ٹیکنالوجی کے اندر وہ اتنا ہی معتبر شمار ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کے اندر ٹیکنالوجی کا ابلاغ ہے, ٹیکنالوجی کا شور ہے, یا ٹیکنالوجی پر توجہ ہے, اس کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. تو اس کے اندر میں یہ آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا کہ طلباء کو, چاہے وہ میٹرک لیول پر ہیں, چاہے وہ انٹر لیول پر ہیں, چاہے وہ ڈگری لیول پر ہیں, ان کے لیے پریکٹیکل کی بہت اہمیت ہے. کیونکہ بچے پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں, جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو بالکل کورے ہوتے ہیں. ایک انجینئر کو ایک عام جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پریکٹیکل کروایا جائے, اور وہ پریکٹیکل کی کمی یہاں آ کر پوری ہوتی ہے کہ بچوں کو بعض جگہ پر مفت کام کرنا پڑتا ہے, انٹرنشپ اس کا نام دیا جاتا ہے. تو بعض ادارے ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں دیتے, صرف اس کو کام سکھاتے ہیں. تو وہ انٹرنشپ کا ایکچولی جو عمل ہے وہ اس کی ڈگری کا حصہ ہے. ہونا وہاں چاہیے کہ جب وہ فیلڈ میں آئے تو اسے کوئی خوف نہ, اور وہ اپنا اظہار کر سکے, اپنی صلاحیتوں کو منوا سکے. اب اسے بعض اوقات وہاں پر ٹیکنیشین کی شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے, حالانکہ وہ تو انجینئر ہے. تو یہ اس چیز کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جب ڈگری ہولڈر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ بچے کو ڈگری تب تھمائی جائے, پہلے اسے انٹرنشپ کروائی جائے, جب وہ انٹرنشپ لیٹر لے کر آج ایکسپیرینس لیٹر اس کے پاس جب آ جائے, اس کے بعد اس کو ڈگری دی جائے, تاکہ وہ اگر مارکیٹ میں نکلے تو وہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہو. صرف 2 ادارے کام کر رہے ہیں, ایک آئی سی ایم اے اور ایک سی اے. یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس وقت ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں جب اس کی کمپیٹنسی کو منوایا جا چکا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ان کا ایک پیپر 3-4 سال تک لٹکا دیتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جائے تو یہ ڈگری اس کی بدنامی کا سبب نہ بنے. بالکل بھائی, ہونا بھی ایسے صحیح, کیونکہ وہ جاتے ہیں اب سیدھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے نہیں. اب جس بھی ادارے میں جائیں گے وہ کہیں گے 4-5 سال کے ایکسپیرینس چاہیے تو آپ کو نوکری ملے گی, ادروائز نہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہم اگر بات کریں اپنے معاشرے کی, ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ تو بڑا ہمیں یہ معاشرہ نظر آتا ہے کہ اس میں تعلیم یافتہ لوگ بہت زیادہ ہیں, تربیت یافتہ لوگوں کا جو ہے یہاں پہ بڑی کمی ہے, اخلاقیات کی یہاں پہ بڑی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کو ہم کیسے کور کریں؟ اس موضوع پر میڈم جب بھی میں نے بات کی ہے یا جب بھی مجھے موقع ملا ہے گفتگو کا, تو میں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس شعبے میں بہت کمزور ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں اسلام آباد کی کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور اسلام آباد پاکستان کا کم از کم سب سے منظم شہر ہے, اور یہاں جب ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگر سرجنٹ موجود ہے تو
वो सिग्नल का एहतराम होता है। अगर सार्जेंट मौजूद नहीं है तो हम फौरन सिग्नल तोड़ते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पैगाम भी ऐड कर दीजिए, आपके इख्तितामी अल्फाज। जी, पैगाम यही है कि हमें अपनी जात के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की जरूरत है, और वो डिसिप्लिन एहसास से आएगा। जब तक हमें एहसास नहीं होगा अपनी गलती का तो वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, चाहे वो गरीब की हो चाहे अमीर की हो, वो एक मुनज़्ज़म लाइफ होती है, उसमें बहुत इत्मीनान होता है, और वो अपनी ज़ात का भी फ़ायदा होता है और दूसरों का भी फ़ायदा होता है, और बिन हैसल कौम मुआशरे का भी फ़ायदा। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली तालीम की बात करें तो तालीम जो है ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि आपको शऊर देती है, आपका किरदार जो है ये उसकी बुनियाद है। इस बुनियाद को आप जितना मजबूत बनाएंगे आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत होती चली जाएगी। और अगर हम इस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढाल लें या अपने एजुकेशन सिस्टम उस तरह कर लें तो डेफिनेटली अगर हमारा तालीमी मयार अच्छा होगा तो हमारी जो कौम है वो डेफिनेटली कामयाब हो सकती है। ब्रेक की जाने पहले, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। 13 नवंबर की हम बात करें तो रहमदिली का आलमी दिन, आज के दिन हम इसको जो है वो रहमदिली के आलमी दिन के तौर पे मनाते हैं। नाज़रीन, रहमदिली की बात करते हैं तो इस दिन को मनाने का मकसद है कि इंसानियत, हमदर्दी, मोहब्बत, एक अपनायत के जज्बे को उजागर करने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। नाज़रीन, ये दिन हमें याद दिलाता है कि छोटा सा आपका एक काम, आपका एक नरम रवैया, आपकी मुस्कुराहट या एक छोटी सी किसी की मदद जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। आपके फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट जो है वो किसी के आप हो सकता है वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हो, वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी बात, एक मुस्कुराहट से वो थोड़ी देर के लिए अपने उस गम को भूल जाए। तो नाज़रीन, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, हर इंसान जो है वो तेज़ी में है, खुद गर्जी की ये जो है वो दुनिया या हमने अपनी ज़िंदगी को बना लिया है। इसमें रहमदिली और इंसानियत जो है उसको उजागर करना, इस एक ये रोशनी लेकर आना, दिस इज राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, अगर हम रहमदिली की बात करें, इंसानियत की बात करें, खुश अखलाकी की बात करें, अच्छे रवैयों की बात करें तो ये वो रोशनी है नाज़रीन जो दिलों को जोड़ती है और मुआशरे को बेहतर बनाती है। तो इस वक्त डेफिनेटली अभी मौजूदा दौर की बात करें, राइट नाउ जो सिचुएशन है उसकी बात करें, आप रोज़ाना फील्ड में निकलते हैं, आप बाहर लोगों से मिलते हैं, माशरे में एक दूसरों के साथ आप हम कलाम होते हैं, आपने देखा होगा हर दूसरा इंसान किसी ना किसी वजह से परेशान है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी ना किसी चीज़ को लेके वो अपने आप से खुश नहीं, अपने मामलात ज़िंदगी से खुश नहीं, इस हालात से वो खुश नहीं। तो यहाँ जो सिचुएशन है इसमें हम सबको मिलजुल कर एक होने की, एक कौम बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे का सुख दुख जो है वो बांटने की ज़रूरत है। और रहमदिली, नाज़रीन, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तलकीन करता है। बीइंग अ मुस्लिम हमें ये दिन मनाना ही नहीं चाहिए, हमारा हर दिन जो है वो रहमदिली का दिन होना चाहिए, हर दिन प्यार मोहब्बत का, एक एहसास का, इंसानियत का दिन होना चाहिए। तो क्यों हम इस दिन को मनाते हैं? ये लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम बीइंग अ मुस्लिम हम सिर्फ ये एक दिन मना रहे रहमदिली का। हमारी पूरी ज़िंदगी इस पे जो है ना वो होनी चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी में रहमदिली हो, प्यार मोहब्बत हो। तो इस पर आज हम बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सईदा फातिमा नकवी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, ये माँ के पेट से ये सिलसिला जब शुरू होता है तो हम आज बीइंग अ मुस्लिम इसको हम क्यों नहीं पहचान पा रहे कि बीइंग अ मुस्लिम ये तो हमारे ब्लड में चीज़ें शामिल हैं? ऐसा ही है, ये चीज़ें हमारी रूट्स में, हमारे ब्लड में है। और डेफिनेटली ऐसे नहीं है कि हम नहीं पहचान रहे। मुझे लगता है कि एज अ नेशन देखा जाए या एज ए इंडिविजुअल देखा जाए तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा अगर हम नेशन देखें, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं इंडिविजुअली हम बात करें तो हमें, अगर आप ट्रैवलिंग की बात करें तो हम बड़े खुश मिजाज हैं और बड़े हॉस्पिटैलिटी में हम बहुत आगे हैं। अगर रहमदिली की बात करें तो हमारे यहाँ जितना बड़ा दस्तरखान लगता है रमज़ान में और वैसे भी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई और कर रहा है या करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में हैं। हमारे अंदर हॉस्पिटैलिटी देख ली जाए, काइंडनेस देख ली जाए तो है हमारे पास। अब ईदी सेंट आपके सामने है, ईदी फाउंडेशन सामने है और बहुत से ऐसे इदारे चल रहे हैं जहाँ पे
اگر ہم کائنڈنیس کی بات کریں تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی فروغ دے رہے ہیں. بیسکلی جو 13 نومبر کو یہ سیلیبریٹ انٹرنیشنل کائنڈنیس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری جو پریویلیج کمیونٹیز نہیں ہیں یا جو ہمارے ایسے لوگ جو مطلب غربت کے شکار ہیں یا جو مسکین غریب لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا ہم ساتھ دیں اور ان کو ان کی طرف ہم رحم دلی کا اظہار کریں. ایگزیکٹلی. مجھے بتائیے کہ رحم دلی کیا صرف انسانوں کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ اگر میں ہمارے سامنے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں, ایون آپ بھی دیکھتے ہیں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بھی آئے دن اس طرح کی چیزیں گردش کر رہی تھی کہ انسان, ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا چرند پرند کیڑا مکوڑے انسان جانور سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے, لیکن ہم کیسے بے حس انسان ہیں یا بے حس ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ جس طرح سے وہ لوگ ظلم کر رہے تھے یا ایک کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو اس کا غصہ اس کے جانور پہ جا کے اتار دیا ہے, تو کیا ہم نے اسلام نہیں پڑھا, ہماری تربیت میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا گیا؟ ہم خود کو کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن وہ رحم دلی انسان تو انسان, مطلب وہ بے زبان جانور, اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہوگا؟ ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جو داتا دربار کے بیک سائڈ پہ ایک پیٹ بیسکلی اسٹرے کیٹس اور جو پیٹس ہوتے ہیں ان کی جو مارکیٹ ہے اس کو ڈیمولش کیا ہے, کتنے جانور وہاں پہ زندگی کھو بیٹھے. تو دس از آل اباؤٹ دیٹ کہ ہمیں نہ صرف انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی رحم دل ہونا چاہیے, اور یہ بڑا بیسک ہے. ہم نے تو جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, ہمیں خود پتہ ہے لائک ہم نے, میں پھر یہاں پہ کیونکہ وی آر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ود, ہم جب کائنڈنیس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی روٹس کی بات کرتے ہیں نا. تو یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ایک جگہ سے تو ایک بڑھیا ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, اینڈ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کے لیے گئے. بالکل اس سے یہ چیز ویزیبل ہوتی ہے کہ ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل بیت کی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں کہ تو ہم تو اپنے قاتلوں کے لیے بھی رحم دل ہیں. ایسے سو جانور تو ایک بڑی پیاری چیز ہے. میں نے خود ایون ایک پیٹ پالا, یقین کریں, اور ایون ایک جانور بھی آپ سے اڈاپٹ کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کتنے کائنڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس آل اباؤٹ مینٹورشپ. ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں, ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان کھولنے ہیں, کیسے لوگوں کو کے لیے ڈونیٹ کرنا ہے. یہ آپ یہ سب چیزیں کائنڈنیس, سمپتی, یہ سب چیزیں آپ کی روٹس میں ہوتی ہیں, یہ آپ اڈاپٹ کرتے ہو, یہ آپ اڈاپٹ کرتے ہو. اینڈ ایز اے مسلم آئی گیس یہ ہمارے روٹس کے اندر ہے, چیز فطرت کے اندر ہے. تو ہم کہتے ہیں رائٹ نو, اگر ہم معاشرے کی بات کریں, ہم اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ کہتے ہیں. تربیت یافتہ میں نہیں کہوں گی کیونکہ اس کی ہمیں خاصی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. تعلیم یافتہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن تعلیم جو ہے وہ تو ہمیں زندگی گزارنے کے بڑے سنہری اصول دیتی ہے, بڑے خوبصورت ایک پرپز ہے ایجوکیشن کا. بٹ اس کے باوجود معاشرے میں ہمیں رحم دلی نظر نہیں آتی پچھلے دنوں, بلکہ آئے دن یہ ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ لاز کی آپ جب وائلیشن کرتے ہیں, الٹا آپ انہیں جو وارڈن ہوتے ہیں وہاں پہ پولیس افسران ہوتے ہیں جو وہاں پہ اس وقت موجود ہوتے ہیں, پولیس اہلکار, وہ بیچارے تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہوتے ہیں, شکار بن رہے ہوتے ہیں. تو کہاں ہے ہماری وہ رحم دلی, ہماری وہ تعلیم کہاں ہے اس وقت معاشرے میں؟ اصل میں کہتی ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے نا, ہر انسان اپنے اندر ہی گم ہے اور اپنی انا میں گم ہے کہیں نہ کہیں. تو ہم نے وہ کائنڈنیس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ ہم کیسے, ہم یہ شروع سے ہم یہ کیسے بچے کو, یا ابھی جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے, ہم کامیابی ہے. ایگزیکٹلی. ایون اگر ہم تھوڑا سا اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو کائنڈنیس جو ہے نا, کائنڈنیس کین ایون میلٹ دا ماؤنٹینز ایز ویل. تو ابھی آپ اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں, لائک فلسطین میں جو ہوا, کشمیر میں جو ہو رہا ہے. تو اگر ہو فلسطین میں رہ سب کچھ, ٹھیک ہے, لیکن ہم پاکستان سے بیٹھ کے بائیکاٹ کر رہے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, ہم یہاں پہ ریلیز نکلوا رہے ہیں, ڈونیشنز کلیکٹ کریں. تو دس از آل اباؤٹ کہ ہم ان کا وہ درد, وہ دکھ فیل کر سک رہے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح ٹورڈز اپنی نیشن کے یا ٹورڈز کسی انسان کے, میں کہتی ہوں ایک اشرف المخلوقات ہے یا ایک جانور کے بھی, ہم رحم دلی دکھائیں تو ہم تبدیلی ایون ہم نسلیں سنوار سکتے ہیں ایک رحم دلی سے.
اچھا اب اگر اقوام متحدہ کی بات کریں تو وہ تو اس دن کو ایک رحم دلی کو عالمی سطح پہ منا رہے ہیں, بٹ اگر ہم موجودہ دور دیکھتے ہیں تو اس میں تو جو مظالم ڈھائے جا رہے جیسے ابھی آپ نے فلسطین کی بات کی, کشمیر کو دیکھ لیں, ہم اس طرح اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھ لیں, تو وہ جو ایک پریکٹیکل چیز نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ پھر یہ عالمی دن منانے کے جو اقوام متحدہ اس دن کو جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ رحم دلی کا ہمیں یہ عالمی دن منانا ہے, اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے, بیکاز جو اس کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو نہیں رہا. ایسا ہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لائک کائنڈنس از سم تھنگ لائک دیٹ کہ جو آپ کی انڈیویجولیٹی پہ بلیو کرتے ہیں, نہ کہ ہم اس کو اگر ہم ڈیموکریسی والی سائڈ پہ لے کے جائیں, کیونکہ ہم ایز اے نیشن بھی اور ایز اے انسان بھی بہت نیگیٹیوٹی پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, گورنمنٹ چینج کر دو. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی بھی رائٹ ناؤ بھی کوپ برازیل چل رہی ہے اینڈ اٹس آل اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ ریزیلینس, اور اس طرح کی مختلف آپ کو پتہ ہے کہ یو این اینڈ یورپین ایمبیسیز میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا کائنڈنس, ہیومن رائٹس اینڈ آل. تو لاز امینڈمنٹس تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, لیکن کین وی فالو, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں, رولز آ جاتی ہیں, رائٹس, ہیومن رائٹس کے بہت بڑے بڑے لاز جنریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا. اینڈ ٹوورڈز مسلم مجھے لگتا ہے زیادہ نہیں کیا جاتا. وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں یا جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. ویسٹ کو دیکھے, اس نے ہماری چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کی ہوئی ہیں, ہم نے ان کی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں. تو یہ جو ہمارے کال آف میں تضاد ہے, اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. مجھے بتائیے گا کہ بچوں میں یہ رحم دلی کا ہم جذبہ کیسے پیدا کریں, کیونکہ اب جو جن بڑوں نے بگڑنا تھا وہ تو بگڑ گئے, لیکن اب جو ہماری اب آنے والے جو نسل ہے, جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ان کے اندر یہ رحم دلی کا جذبہ ہم کیسے پیدا کریں؟ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنڈنس, ایتھکس, اخلاقیات, آنیسٹی, یہ چیزیں نا ڈیفینیٹلی ہم گرومڈ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے معاشرے سے. لیکن آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وی آر لائک مور اپ فار دا رٹا سسٹم, وی آر مور اپ فار دا اے آئی, ویژولس اینڈ ٹیکنالوجیز. بٹ جو ایک وہ کائنڈنس, آنیسٹی اور وہ جو بیسک ایتھکس ہے نا, ان کو بہت زیادہ کہیں نہ کہیں اگنور کر رہے ہیں. تو آئی گیس اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف سلیبس. جیسا ابھی سر نے ابھی میں سن رہی تھی کہ بات کی کہ میں ان کو میڈل دیتا ہوں کہ آپ سچ کون بولے گا, یا آپ لوگوں میں سے زیادہ کائنڈ کون, رحم دل کون ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ کہ ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے لیے پلان کرنی چاہیے. دوسرا میں پرسنلی ایک بات کہوں گی کہ میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے یا میں یہاں بیٹھ کے اگر بات کروں نا, بہت بڑی بڑی دعوے کروں کہ میں بہت رحم دل ہوں, میں بہت کائنڈ ہوں, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ہم جب جاتے ہیں نا فیلڈ میں, جب ہم ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں, تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, اینڈ کن کن چیزوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, اور کیسے ہمارے گھروں میں 1 گھنٹہ لائٹ نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور کیسے وہ بغیر لائٹوں کے جھگیوں میں یا وٹ ایور ایک کچی آبادی میں. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس رحم دلی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارا اسلام بھی ہمیں اس کا درس دیتا ہے. اور رائٹ ناؤ موجودہ دور کے اندر ہم اس کی بات کریں رحم دلی کی, تو اگر ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں, یعنی کہ پولائٹنس دکھاتے ہیں, ہمدردی جتاتے ہیں, تو لوگ اس کو ہماری کمزوری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ہمیں کمزور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. دیٹس وائی یہ جھک کیا ہے, جبکہ ہمارا اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نارمز ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کی جو زندگی ہے, اس نے بڑے جو ہے نا وہ حالات خراب کر دیے, بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ اس وقت سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس میں بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سور. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں رحم دلی کا. عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. بینگ اے مسلم, ہمارا ہر دن جو ہے وہ رحم دلی کا دن ہونا چاہیے. یہ تو ہماری تعلیمات میں ہے, ہماری تربیت میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بٹ عالمی دن منا رہے ہیں تو اس دن کے منانے کے مقصد کو ہم سمجھ رہے ہیں, اور جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو کیا پورا سال پھر ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, یا پھر صرف ایک دکھاوے کا دن بنا دیتے ہیں؟ اسی پہ بات کر رہے ہیں. فاطمہ ہمارے ساتھ ہے. فاطمہ مجھے بتائیے گا, جیسے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم رحم دلی دکھاتے ہیں, ہم نرمی شو کرتے ہیں, کسی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کیا, تلخ الفاظ یوز کیے, کوئی جو نا تلخ کلامی ہو گئی, تو ہم نے نظر انداز کر دیا یا اس کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا, رحم دلی دکھا دی, تو وہ اس کو کمزوری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس ایکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا ایسا ہے, کیونکہ لائک رحم دلی تو خوبصورتی ہے, اور آئی گیس یہ بہادری ہے, کسی کی بات کو درگزر کر دینا.
اور کسی کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے دینا. لیکن آئی گیس یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہو نا یا کسی کے لیے اوور ویلمڈ ہوتے ہو تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ تو کمزور ہے یا مطلب ایزی ٹو کیری ہے کہ کوئی بات اس کو ہم کر سکتے ہیں اپنی باتوں میں یہ وہ, یا مطلب مجھے یہ ہے یا آئی گیس ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ آپ کی کہتے ہیں نا نیکی کر کے دریا میں ڈالو لیکن یہاں نیکی کر کے آپ کے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ رحم دلی کرو یا نیکی کرو اس کے شر سے بچو, اسی لیے کہا. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں بیکاز وی آر ورکنگ ود دا چائلڈ لیبر, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کمیونٹی میں جا کے ان کے لیے سروے کرنا, ان کو بیک ٹو لائف لانا, اینڈ دو وی آر ڈوئنگ دیٹ کائنڈ آف پروجیکٹس کہ ہم ان کو میوزک سے اینڈ آرٹ سے ہیل کر رہے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک بچے جس کو اس پہ پڑھنا ہی نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ اور مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سے لے کے, تو آپ اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑا کے دو گے وہ نہیں پڑھے گا, لیکن آپ اس کو تھرو دا اسپورٹس تھرو دا آرٹس آپ اس کو ہیل کر سکتے ہو. خیر جب ہم ان کو میوزک سے ہیل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ہمیں گانے بجواتے ہیں اور یہ ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں, یہ نہیں کرتے, ہمیں کلمہ پڑھائیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں. یا آرٹ یہ پینٹنگ کر کے یا کلر کر کے ہمیں کیا ملے گا, اٹس کائنڈ آف دیٹ. تو پھر اور اس کے علاوہ لائک اب آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ رجسٹریشنز کرنی پڑتی ہیں, ایسے تو نہیں آپ کر سکتے. تو کچی آبادی کے بچے ہیں تو کوئی اور اگر ان کے پاس آرگنائزیشن آئے گی تو کہیں گے انہوں نے ہماری جمن پرچیاں چھپا لی. اب جمن پرچیز ہے بیسیکلی برتھ سرٹیفکیٹ, تو اٹس لائک دیٹ کہ وہ انہوں نے چھپا لی. تو اٹس لائک دیٹ کہ آپ ایک ان کو فیور کر رہے ہوتے ہو بٹ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بات ہے نا کہ نیکی گلے پڑ جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس سوشل میڈیا کے دور نے یہ جو رحم دلی ہے اس پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رحم دلی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے دل سے کرتے ہو کسی کے لیے وداؤٹ اینی بائسنس, وداؤٹ فار ٹیکنگ دا سمپتیز, ٹھیک ہے, یہ ایک امپتھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اگلے بندے کو فیل کر رہے ہو, اس کے لیے کوئی فیور کر رہے ہو یا کچھ بھی اس طرح سے. ٹھیک ہے, تھرو دا سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم امپتھی کے بجائے دکھاوے بازی والی سائڈ پہ چلے گئے, مجھے ایسے پرسنلی, بیکاز وی آر فرام دا اینجو. آپ کو لگتا نہیں ایسا ہے ایکچولی؟ ایسا ہے ایکچولی, بیکاز دیکھیں کسی کی ہیلپ کرنا از ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ اس کو کھڑا کر کے اس کی ویڈیو بنا لینا اینڈ پھر اس کے بیسس پہ والی بات نا جو آپ نے کہی کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک جس ہاتھ سے ایک ہاتھ سے دیکھ رہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ابھی ایک ہاتھ سے دے رہے ہوتے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اب وہ نیکی کر کے ہم دریا میں نہیں ڈالتے, سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. آئی نو کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو شوکیس کرنا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو, ایز این اف یو آر ورکنگ ان انڈر لائک پراپر کسی آرگنائزیشنل لیول پہ کام کرو. بٹ اگر آپ انڈیویجولی کسی کی ہیلپ کر رہے ہو تو اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کی کوئی اس طرح سے نا, آپ اس کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے بندے کی, تو آپ وہ آئی گیس خراب کرو. سو اس چیز پہ ڈیفینیٹلی ناظرین ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے, یہ آج کا دن تو یہ عالمی سطح پہ اس دن کو منا رہے ہیں, لیکن ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. گورنمنٹ کی بات کی جائے تو کیا رحم دلی کے حوالے سے کوئی حکومتی سطح پہ کچھ اس طرح کے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کیونکہ رحم دلی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی مار دھاڑ ہو رہی ہے تو آپ اس کو آپ روک رہے ہیں یا آپ اس کو اس کے ساتھ وہ تلخ کلامی نہیں کر رہے. کسی کو ایک اچھی زندگی دینا, اس کے جو بنیادی رائٹس جو حقوق ہیں وہ دینا, یہ بھی رحم دلی ہوتی ہے. تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں پھر بھی بات کروں گی, نیگیٹیوٹی پہ بات کرنا شروع کروں تو بہت ہے باتیں کرنے کے لیے, لیکن تھوڑا سا پازیٹیولی اگر بات کریں تو پنجاب میں کافی کام ہو رہا ہے رائٹ ناؤ. ایجوکیشن پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, وومن رائٹس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, امپاورمنٹ پہ اینڈ امپلائمنٹ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. سو نو ڈاؤٹ انیشیٹیوز آ رہے ہیں. بٹ میں اگین یہ بات کہوں گی کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ کائنڈنیس ول میلٹ دا ماؤنٹینس, ٹھیک ہے, آپ اگر رحم دلی دکھائیں تو آپ نسلیں سنوار سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے سامنے ایران کا جو ایک ایولیوشن ہے وہ دیکھا ہے, اور ہم نے سب چھوڑ کے ہم نے فتح مکہ دیکھی ہے, ٹھیک ہے. تو رحم دلی سے نا بہت نسلیں سنور سکتی ہیں, میں نے آپ کو فتح حاصل ہو سکتی ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. بٹ ایز ان اگر ہم مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ ایز ان ہم اپنی نیشن کی بات کریں, 2 جلسے یا 2 ریلیز نکلتی ہیں ان کے اگینسٹ پولیٹیکلی, تو کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کیسے مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے.
इसलिए वही वाली बात कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट पे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा ये वसी चीज हो जाएगी. हम वहाँ क्यों भूल जाते हैं फिर कि अपने ही अपनों के खिलाफ हुए बैठे, अपने ही अपनों के खिलाफ. यहाँ आप किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं है, कोई आपके अपोजिट, कोई आपका दुश्मन नहीं है, आपके अपने भाई हैं. हम अपने मुल्क में एक दूसरे के एग्जैक्टली. तो यहाँ पे नाज़रीन रहम दिली जो है ना वो हर जिंदगी के हर छोटे बड़े मामलात में हमें देखने को मिलती है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की बात करें जहाँ पे हमारी ये कौम के मामार जा रहे हैं, हमारे बच्चे जिनका जो एक रोशन मुस्तकबिल के सपने वहाँ पे जो है ना वो बुन रहे हैं, वहाँ से निकलेंगे इस मुआशरे को कामयाब करने के लिए, वहाँ रहम दिली पे कितना काम किया जा रहा है. क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, गवर्नमेंट में तो ऐसे टीचर्स का वैसे ही रुझान नहीं है, उनके अपनी तरबियत उस तरह से नहीं हो पा रही. बट जो प्राइवेट सेक्टर्स में हमने देखा है वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, जो उसके रवैये में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, एथिक्स, वेल मैनर्ड वो बच्चा होना चाहिए, वहाँ पे जो हमने देखा है कि ये जज्बा, ये रहम दिली हमें कहीं देखने को नहीं मिलती. ऐसा ही है. मुझे ऐसा लगता है कि विद द टाइम, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है ना उनमें फिर आपको काइंडनेस मिल जाएगी. दे आर डाउन टू अर्थ इनफ, ऑनेस्टली, क्योंकि वो अपनी मदद आपकी तरह सीख रहे होते हैं. और उनमें ना ये क्लास सिस्टम नहीं है, ईगो और ये जो एक हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ ना लाइफ को, उनमें कम है. मतलब अगर आप एक प्राइवेट स्कूल के देखें तो रहम दिली क्या है कि आप रहम दिली बेसिकली क्या है कि आप दूसरे का एहसास करो, किसी को कमतर ना समझो. ठीक है, अब आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ कि एक लो क्लास बच्चा या जो एक फाइनेंशियली इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, वो बेचारा बुली होता रहेगा, बहुत बुरी तरह से बुली हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो रहा है. अगर कोई फेस लुक्स अच्छी नहीं है या whatever, कुछ भी, अगर बॉडी अपीयरेंस है, कुछ भी बहुत बुरी तरह से बुली हो रहा है, तो व्हाट आई रियली वांट कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए प्रॉपर. ये नहीं है कि हम किसी को पकड़ के नहीं कह सकते कि आप काइंड इनफ हो या आपने सबके साथ अच्छे से बात करनी है, या हम बेसिक्स पे नहीं जा सकते डेफिनेटली. लेकिन अगर कोई बच्चा बुली हो रहा है और उसके साथ एक काइंडनेस नहीं शो की जाए तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए. पैगाम क्या देंगे आज के इस रहम दिली के आलमी दिन के मौके पे? मैं यही कहूँगी कि रहम दिली से नस्लें संवर सकती हैं, और बी काइंड एंड अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और अपने मुल्क का ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फातिमा आपके वक्त का. नाज़रीन, रहम दिली डेफिनेटली एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को इंसान बनाता है. अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों के एहसासात को समझें, उन्हें माफ़ करना, उनकी मदद करना अगर हम सीख लेते हैं तो यकीन जाने ये दुनिया एक बेहतर और अमन की जगह बन सकती है. जिस दुनिया को या जिस मुआशरे को हमने इतना तल्ख बना दिया हुआ है, जहाँ हम खुद एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला होते जा रहे हैं, वहाँ अगर एक दूसरे की मदद करते हैं, रहम करते हैं, आप माफ़ करना सीख जाते हैं, तो यकीन जाने ये ज़िंदगी, ये जो मुल्क है, ये मुआशरा आपके लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगा. ब्रेक की जाने बढ़े. ब्रेक के बाद बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, आपकी खूबसूरती के हवाले से इन डिटेल डिस्कस करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं सच सवेरा में. आज का तीसरा टॉपिक बताने से पहले एक रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं. आपको पता है मौसम ठंडा हो चुका है, और जब विंटर आता है तो आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वहीं पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें देखते हैं कि जो मामूलात ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. किस वजह से? स्मोक की वजह से, कि आपकी जो हद निगाह है वो ज़ीरो होना शुरू हो जाती है. आप वक्त से अपने काम के लिए रवाना नहीं हो सकते. आपके जो काम है वो बहुत सारे जो है वो दिन में रह जाते हैं, बिकॉज जब तक स्मोक ख़त्म होती है तब तक जो है वो दिन आलमोस्ट आधा गुजर चुका हुआ होता है. उसके बाद फिर जैसे जैसे शाम आना शुरू होती है, स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाता है. तो लाहौर की अगर हम बात करें तो अक्सर पंजाब का ये एरिया या लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, ये जो साइड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है स्मोक से. तो अभी लाहौर की हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिलसिला है स्मोक का, आलूदगी के हवाले से वहाँ पे क्या रिपोर्ट है. और इस हवाले से बताने के लिए हमारे रिपोर्टर लाहौर से नबील हमारे साथ हैं. जी नबील, बताइएगा. जी बहुत शुक्रिया महविश. आजकल लाहौर की फ़िज़ा में सांस लेना इंतहाई दुश्वार हुआ है. फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रही है. अगर पहले हुकूमत पंजाब के इक़दामात की बात की जाए तो लाहौर की सड़कों पर तारीख में पहली दफ़ा एंटी स्मोक गन्स फिरती हुई नज़र आ रही हैं, जो पानी का छिड़काव कर रही हैं. LWMC अपने रिक्शों में के ज़रिए स्प्रे कर रहे हैं लाहौर की सड़कों पर. रात गए तक LWMC के एहलकार भी हम लोगों को मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं. PHA की बात करें तो वो भी अपने अपने पौधे धोते हुए नज़र आ रहे हैं लाहौर शहर में. और सिटी ट्रैफिक पुलिस और लाहौर
ट्रांसपोर्ट कंपनी काफ़ी मुतहरिक है। ऐसी गाड़ियाँ और वहीकल्स जो धुआं छोड़ रही हैं और फ़ज़ाई मेयार ख़राब कर रही हैं, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह बन रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में तिब्बी माहिरीन लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि इस फ़ज़ाई आलूदगी से, इन जहरीले पार्टिकल से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को महफूज रखें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स सारा दिन लाहौर में शहर में उतार चढ़ाव का सिलसिला उसका जारी रहता है, ख़ास तौर पे वो औकात जब लोग अपने घरों से और कामों पे, कॉलेजेस, ऑफिस जा रहे होते हैं या वापस आ रहे होते हैं, यानी सुबह 8 बजे से 9, 10, 11 बजे तक, या उसके बाद शाम को 4-5 बजे के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक दफ़ा फिर से इजाफा होता है। महकमे मौसमियात का फ़िलहाल एक ही मौक़िफ़ है कि जब तक लाहौर शहर में या इसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार सही 2-3 दिन तक बारिश नहीं होगी, तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं होगा, फ़ज़ाई मेयार में बेहतरी नहीं आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक बारिशें नहीं होती तब तक ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये हमें देखने को मिलेगी। और लाहौर या पंजाब के एरिया की बात करें तो वो हमेशा ही इसी तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इस दफ़ा पंजाब की हुकूमत ने या सीएम पंजाब ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इस आलूदगी पे कंट्रोल किया जाए या स्मोक पे जो है वो कंट्रोल किया जाए। सुथरा पंजाब के नाम से जो है वो उनकी मुहिम भी चल रही है, तो आई होप कि ये मुहिम जो है वो थ्रू आउट चलती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वक्त की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो बदलते मौसम के जो साथ फैशन के रंग हैं वो नए अंदाज के जो है वो जलवागर होते, एक नए अंदाज से जलवागर होते। अब किस तरह से होते हैं, कौन से नए अंदाज होते हैं, कौन से नए फैशन के ट्रेंड होते हैं, ये जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, हर मौसम में महज अपने रंग, अंदाज और एक कहें तो एक निराले, एक अनोखी जो है ना वो चीज़ें लेकर हमारे सामने आता है, जो लोगों के ज़ौक़ और शख्सियत को बड़ा निखारता है, उसको खूबसूरत जो है वो बनाता है। कभी हल्के और कभी नरम रंग की जो ताज़गी है वो हमें देखने को मिलती है, तो कभी गहरे रंग हमें नज़र आते हैं। नाज़रीन, सर्दियों की रौनक बढ़ाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए नज़र आते हैं, जो कि हमारे जो हमारे रेगुलर डेज़ हैं, हमारे इवेंट्स हैं, उनको खूबसूरत बनाते हैं। और इस दफ़ा तो ईद भी हमारी बड़े अच्छे मौसम में आएगी, तो डेफिनेटली आपके रंग और दुबाला हो जाएंगे। तो फैशन नाज़रीन दरअसल ख़ुद को एक नए अंदाज में पेश करने का नाम है। अब किस तरह से हम इस सेंस को, फैशन सेंस को समझ सकते हैं, किस तरह से वक्त के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरह वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर राइट नाउ अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, कैपिटल की बात करूँ, तो दिन में थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो फील होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है वो ढलना शुरू हो जाता है तो सर्दी की शिद्दत में खासे हमें जो है वो इजाफा देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल मौसम को देखते हुए, मौसम के बदलते रंग को जो है वो देखते हुए, क्योंकि मौसम भी जो है वो भी अंगड़ाइयाँ लेता है, तो कैसे हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने आपके लिए कुछ नया मुतारिफ करवाया है और किस तरह से हम उन डिज़ाइंस को समझ सकते हैं, उस फैशन सेंस को समझ सकते हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, या अगर इवेंट्स की बात करें तो उस पर किस तरह से हर जो इंसान है, खा वो हम ख़वातीन की बात करें या मर्द हज़रात की बात करें, वो अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, महफिल की रौनक बन सकते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे, अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, बदलते मौसम में फ़ैशन के रंगों पे हम बात करने जा रहे हैं और हमारे डिज़ाइनर हमारे साथ हैं जी, हादिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हादिया, मुझे बताइएगा कि बदलते मौसम की बात करते हैं तो फैशन का सबसे ज़्यादा जो असर है वो ख़वातीन के कपड़ों पे आता है, यानी कि उनके फैशन सेंस बड़े चेंज होते हैं, ऐसा क्यों है? मर्दों का क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, आप सबका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। एंड सेकेंडली जो आपने बात की, तो देखिए मर्दों की अगर हम बात करें तो मर्दों के इतने नखरे नहीं होते, ना इनके इतने कोई फैशन होते हैं। अल्लाह। और अगर हम लेकिन हाँ आजकल के मर्दों की बात करें तो एग्जैक्टली अब आप पॉइंट पे आ गए कि आजकल के मर्दों के ज्यादा नखरे हैं। जी, आजकल के मर्दों के हो गए हैं जी, फैशन करना है, ये करना है। बट अगर हम लेडीज की बात करें तो वो तो आप जानती हैं कि स्टार्टिंग से ही लेडीज को शौक है पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का। लेकिन मेरी टीम पता है बड़ी सादी है हादिया, एक ही कपड़े में जो है ना वो 3-3 4-4 दिन निकाल रहे होते हैं एक ही ड्रेस में। तो कुछ मर्द सादा भी होते हैं हमारी टीम की तरह। जी, कुछ मर्द हजरात हैं ऐसे जो कि बिल्कुल सादा रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ आजकल के हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें
کروانا ہے, اپنے چہروں پہ بھی کروانا ہے, خوبصورت اپنے. اچھا میں اپنے بھائی کی بات کروں نا, اب تو وہ ذرا سدھر گیا, ورنہ ایک دن میں 3 کپڑے چینج کرتا تھا, 3 ڈریس, صبح اس نے اور پہننا ہے, دوپہر اور پہننا ہے, شام اس نے اور پہننا ہے. اماں کہتی تھی پتر جی کر کی رہے ہو, یہ 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں, تم 3 وقت کپڑے چینج کر رہے ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن لیڈیز کا تو یہ ہے کہ وہ سٹارٹنگ سے ایسی ہیں, ان کو سجنے سنورنے کا بہت زیادہ شوق ہے, اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کا فیشن بھی تبدیل ہوتا ہے, آپ کا فیبرک چینج ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے گرم کپڑوں کے اندر آپ جو ہے گرم کپڑے آپ اپناتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے رنگ چینج ہو جاتے ہیں, آپ کے کلرز میں چینجنگ آ جاتی ہے, آپ کے سٹائلنگ میں چینجنگ آ جاتی ہے. اچھا کہتے ہیں خواتین کو نا سردی نہیں لگتی, اگر کسی فیشن میں وہ اس میں فنکشن میں جانا ہونا تو فیشن ان کا پورا ہونا چاہیے. اب اس میں وہ ہر طرح کا فیشن سینس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, بٹ آپ ڈیزائنر ہمیں بتائیں, بیکاز دیکھیں سردی تو سردی ہے نا, آپ اس سے بیمار پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے فیشن ایک الگ چیز ہے, آپ نے خود کو خوبصورت آپ نے دکھانا ہے, نظر آنا ہے, بٹ صحت کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو آپ ڈیزائنر یہ ونٹر میں ایسی کون سی کلیکشن نئی لانچ کرتے ہیں جس میں ہمارا وہ فیشن سینس بھی برقرار رہے اور ہمیں ٹھنڈ بھی نہ لگے؟ دیکھیے اگر آپ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں فنکشنز میں اور ساتھ ہی سردی سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تر 3 پیس ڈریسز نکالتے ہیں جن کے اندر شالز ہوتی ہیں. اوکے, آپ شالز لے لیں, اگر آپ کو کوٹ آپ کو پسند ہے آپ کوٹس پہنیں, آپ شالز پہن لیں, تو وہ آپ کو ایک سردی سے بھی بچا سکتا ہے اور آپ کی خوبصورتی میں بھی نکھار پیدا کر سکتا ہے. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یا شال آپ رکھیں یا آپ کوٹ پہن لیں, تو آپ کا فیشن ہو جائے گا, سردی سے ابھی آپ بچ جائیں گے. کلرز کی بات کریں تو بدلتے موسم میں کلرز کون سے ان ہو رہے ہیں؟ کلرز جو ہیں وہ آپ کے ڈارک کلرز جتنے بھی ہیں وہ ان ہو جاتے ہیں, جیسے کہ آپ براؤن شیڈز لے لیں, آپ پرپل شیڈز لے لیں, آپ بلو شیڈز, بلیک شیڈ تو بہت ہی زیادہ ویسے بھی پایا جاتا ہے, لیکن سردیوں میں اس کی زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے. اچھا ایک اور مجھے بتائیں کہ یہ کوسچن جو ہے نا ہمارے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے ہے, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ ہم رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طرح آپ رنگوں کے ساتھ آپ کی خوبصورتی, آپ کی وابستگی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بٹ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو ملٹی کلرز ہیں اس سے نکل کے بلیک اینڈ وائٹ کی دنیا میں واپس جا رہے ہیں, ایسا کیوں؟ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ بلیک جو ہے وہ ڈپریشن کی نشانی ہے, اور لوگ جو ہیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ موت ہو جائے تو کسی کے انتقال پہ بلیک کلر پہنا جا رہا ہے, وائٹ کلر پہنا جا رہا ہے, یہ ایک لوگوں نے ٹرینڈ بنا دیا. اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بلیک کلر کو زیادہ اڈاپٹ کرنے لگ گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنے چاہیے, آپ کو ملٹی کلرز ٹرائی کرنے چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ہی کلر کو اڈاپٹ کرتے رہیں گے تو آپ اپنے اندر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپریشن اور انزائٹی پیدا کرے جا رہے ہیں, اور آپ اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے. نہیں اب بھائی اپنے اندر گھٹ گھٹ کے آپ نے نہیں مرنا, زندگی بڑی خوبصورت ہے تو آپ کھل کے جئیں, اسے ایکسپلور کیجیے. ایکسپلور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا آپ نے کہا کہ سردی سے بچنے کے لیے آپ نے کوٹس جو ہے نا وہ بھی سجیسٹ کیے کہ آپ کوٹ ویئر کر سکتے ہیں یا شال لے سکتے ہیں. اچھا کوٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ ہر ایج گروپ پہ یا ہر فزیک پہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ یہ بھی نا بڑے سلیکٹیو لوگوں کے اوپر کوٹ سوٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے آپ پھر کیا سولوشن دیتی ہیں کہ اگر اب کوٹ ہے وہ ہر ایک کے اوپر سوٹ نہیں کر رہا, ہر ایج گروپ پہ سوٹ نہیں کر رہا, خواہ وہ خواتین کی بات کریں یا مردوں کی ہم بات کریں, تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوٹ کرنے کے لیے جہاں تک بات ہے تو آپ کو اپنی ہائٹ دیکھنی پڑتی ہے اور آپ کو اپنی فزیک دیکھنی پڑتی ہے, اور اسی حساب سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے لانگ کوٹس پہننے ہیں, شارٹ کوٹس پہننے ہیں. اب اگر تو آپ کی ہائٹ میڈیم ہے تو آپ شارٹ کوٹس پہنیں گے تو وہ آپ پہ سوٹ کرے گا. اچھا اگر ہائٹ میڈیم ہے تو شارٹ کوٹ, جی ٹھیک ہے. اگر آپ کی ہائٹ لمبی ہے یا ہائٹ اگر آپ کی چھوٹی ہے, بہت ہی چھوٹی ہے, میڈیم نہیں ہے, ہاں بہت ہی چھوٹی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ لانگ کوٹس پہن سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ آپ کی فزک میں ایک بیلنس پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ پتلی ہیں تو بھی آپ لانگ کوٹ ویئر کر سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں والیوم پیدا کرتا ہے. ہاں یہ ہمارے آج کل جو ہمارے بچے اور بچیاں نا اسکنی بہت ہیں, بہت سلم فٹ ہیں, تو ذرا ان کی باڈی نظر آنی چاہیے کہ بھئی ہاں تھوڑا ہیلدی بچہ ہے تو اس پہ آپ کوٹ پہنے تو زیادہ اچھا ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو کلچر ہے, ہمارا جو ثقافت ہے, بہت ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ویری رچ, بہت زیادہ رچ ہے پاکستان کا کلچر. موسم کے لحاظ سے خاص کر کیا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو بھی ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں
یا صرف فیشن اور فیشن کے پیچھے ہیں؟ آج کل دیکھا جائے تو آج کل لوگ صرف فیشن کے پیچھے ہیں, جو ٹرینڈز ہیں, جو فیشن ہے, بس اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں, ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. ہماری ویلیوز کیا ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے, کن باؤنڈریز میں رہ کے بنانا ہے, کن ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہے, ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں. جبکہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ڈریسنگ کے اندر ایک کلچرل ٹچ دینا چاہیے, اپنی ویلیوز کو, اپنی باؤنڈریز کو یاد رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی بھائی, کلچر اپنا اس کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کسی ایک ایسی محفل میں ہے جہاں پہ آپ کو ویسٹرن ویئر کرنا ہے تو آپ کریں, بٹ تھرو آؤٹ اس کو نہ ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ پاکستان کے کلچر کی بات کریں تو بہت رچ ہے. اور آج کل تو آپ جائیں لوک ورثہ میں میلہ دیکھیں, وہاں جو میلہ لگا ہوا ہے, ہر پیویلین کا اپنے کلچر وہاں پہ انہوں نے نمایاں کیا ہوا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں, ایکسپلور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے, دنگ رہ جائیں گے کہ اتنا خوبصورت پاکستان کا جو ہے وہ کلچر ہے, اتنے زبردست ان کی ڈریسنگ ہے, اتنے زبردست ان کے کلر ہیں, تو آپ لٹرلی آپ حیران ہوں گے. اچھا مجھے بتائیے گا ہادیہ کہ اگر ہم یہ چونکہ ونٹر ہے, ایک کپڑا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, تو ونٹر میں کپڑوں کی سلیکشن میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کس کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ایک تو آپ کو فیبرک کو رکھنا چاہیے, اور دوسرا سیکنڈلی آپ کے کلرز ہوتے ہیں. کلرز آپ کے کپڑے کا کلر یا ہمارا اپنا کلر؟ نہیں, کپڑے کا کلر. کپڑے کا کلر. اور کپڑے کا کلر ظاہر سی بات ہے, آپ اپنے کلر کو دیکھ کے رکھیں گے, اپنے انڈر ٹون کے حساب سے آپ کلر سلیکشن کریں. اور یہ دیکھیں کہ جی سردیوں میں آپ نے گرم کپڑے جو ہیں وہ گرم کلرز جو ہیں, وارم کلرز جو ہیں, ان کو ویئر کرنا ہے. جیسا کہ آپ براؤنش ہیں, آپ کے پاس پرپلز ہیں, بلوز ہیں, بلیک شیڈز ہیں, مرون شیڈز ہیں, آپ ڈارک شیڈز کی طرف جائیں, کیونکہ ڈارک شیڈز جو ہیں وہ سن لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں اور آپ کو وارم رکھتے ہیں. آپ کو نا سردی نہیں لگے گی, ٹھنڈک آپ زیادہ محسوس نہیں کریں گے, وارم بھی رہیں گے, فیشن سینس بھی پورا ہوگا. لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے کلر ٹون کو مد نظر نہیں رکھتے. اب ہر جو ہمارا ایشین کلر ویری بیوٹیفل کلر, بٹ کچھ اس میں ساملے یا ڈارک کلر بلیکش میں آ جاتے ہیں, تو بڑے انہوں نے بھڑکیلے کلر پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو بالکل ان پہ سوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں گرومنگ کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ اس میں ہمیں بہت زیادہ گرومنگ کی ضرورت ہے, اور اسی لیے ہم لوگ جو ہیں اپنے فیشن کورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ فیشن نالج پیدا ہو زیادہ سے زیادہ کہ ہمیں کون سے کلرز ویئر کرنے چاہیے, کس طرح کا سٹائل ویئر کرنا چاہیے. اگر آپ انڈر ٹون کے حساب سے اپنے کلرز کو ویئر کرتے ہیں تو وہ آپ پہ اچھے لگتے ہیں. اور اگر آپ کو کیری کرنا آتا ہے, آف کورس, تو کیری کرنا آتا ہے, سب سے بڑی بات ہے کیری کرنا. اگر کیری کرنا آتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں یا میڈیا انڈسٹری کی ہم بات کریں, تو اس نے جو فیشن کے رجحانات ہیں اس پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ بیکاز اب ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا پہ میں نے چیز دیکھی ہے وہ جس نے پہنی ہوئی ہے, جس نے شوٹ کروایا ہوا, جس ماڈل یا ایکٹریس نے, اس پہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہو, بٹ وہ جب میں پہنوں تو وہ اس طرح مجھ پہ سوٹ نہ کرے, بٹ ہم نے کاپی کر لی. وہ اس پہ بہت اچھا لگ رہا تھا, کلر اس کا اسٹف بہت اچھا تھا, کٹس بہت اچھے تھے, تو ایز اٹ از میں نے بھی وہی بنانا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی اس دنیا نے فیشن سینس پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ دیکھیں, جہاں پر ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. جہاں پر پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے وہیں نیگیٹو بھی ہوتا ہے. پازیٹیو امپیکٹ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر فیشن سینس پیدا ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں ہمارے اوپر کیا چیز سوٹ کرتی ہے, کیا چیز کیری کرنی چاہیے. اور اسی کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھا جائے تو وہی آپ والی بات کے لوگ کاپی کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے جی, تو بس لوگوں نے وہ جو ہے نا کاپی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے, جو دیکھتے ہیں انہی ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلا تھا, یہاں تک جو ہے آپ کے ٹراؤزرز چڑھنے لگ گئے تھے. جو لیڈیز ہے وہ یہاں تک کے ٹراؤزرز پہننا شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ ٹرینڈ چینج ہوا, اور ٹرینڈ بھی دیکھیں یہ ایک فاسٹ فیشن کہلاتا ہے. ٹرینڈز کس طرح سے جلدی سے چینج ہوتے ہیں. یہاں تک ٹراؤزرز پہنے جاتے تھے, اس کے بعد فرشی شلوار آ گئی. اچھا, یہ فرشی شلوار نے تو جو انت مچائی ہے نا, سیریسلی یہ اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی. اور کبھی لانگ شرٹ کا رواج, کبھی شارٹ کا, کبھی لوز کیپری کا, کبھی شارٹ پجامہ کا رواج آ جاتا ہے. اور اب دیکھیں ہم خواتین کے پاس اتنے زیادہ ڈریسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک سیزن میں وہ خراب نہیں ہوتے. جی بالکل, اس کو ہم 2-3 سیزن آرام سے چلا لیتے ہیں, لیکن اگلا سیزن جب آتا ہے دیکھتے ہیں کہ پورا فیشن ٹرینڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. یہی اس کا ہم کیا کریں, کیسے اس کو چینج کر کے پہن سکتے ہیں؟ یہی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. اگر ہم میڈیا کا دیکھا جائے, فاسٹ فیشن کا اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. اس سے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک کنسسٹنٹ پرسنالٹی نہیں رہتی, آپ کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. جو ٹرینڈز آ رہے ہیں آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں, فاسٹلی کنٹینیوسلی اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایک سگنیچر پرسنالٹی نہیں رہتی, آپ کا ایک سگنیچر اسٹائل نہیں رہتا.
सेकेंड एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके पैसों का ज़्यादा होता है। अच्छा ये अब देखिए पैसे का ज़्यादा तो वाकई हो रहा है, हम महंगाई करते हैं, लेकिन जब कपड़ों की बात आती है हमें कहीं महंगाई नज़र नहीं आती। हमने 20-30 हज़ार का नॉर्मल जोड़ा ले लेना होता है, शादी फंक्शन की बात करें तो लाखों पे चले जाते हैं। तो इसको हम अगले सीज़न के लिए इसको कैसे हम दोबारा से पहन सकते हैं, यानी कि कुछ उसमें तब्दीली करके? क्योंकि हमारे एक डिज़ाइनर कुछ अर्सा कबल उनसे उनके साथ शो हुआ था, तो बड़ी अच्छी उन्होंने टिप्स दी थी कि अगर कोई आपके पास सिंपल सूट पड़ा है या आपने पिछले किसी सीज़न का पड़ा है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप किसको उस दोबारा पहनने के लिए उसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं, कुछ उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। तो कुछ इस तरह के टिप्स हमें बता दें। आप दुपट्टे या शॉल्स आप ले लें, ठीक है, आपके पास अगर कोई पुरानी शॉल है आप उसके साथ एक नया ड्रेस बना के उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ड्रेस है जो जिसका ट्रेंड खत्म हो चुका है तो आप उसके साथ कोई और जैकेट लगा सकते हैं, कोई कोट लगा सकते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में हो, तो वो आपका सूटेबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम फर्शी शलवार की बात करें तो वो वाला बुखार जो है वो अभी तक उतरा नहीं है। तो अगर आपके पास अब उसमें देखें ना, फर्शी शलवार की बात करें तो वो हर किसी को सूट नहीं कर रहा था, लेकिन लोग पहन रहे थे। वो यही हमारी कॉपी करना है, ट्रेंड्स के पीछे भागना है। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। फर्शी शलवार ठीक है वो ट्रेंडिंग में थी, लेकिन आप ये भी देखें कि आया वो आपकी शख्सियत को खूबसूरत निखार रही है, बना रही है, या फिर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि फैशन ट्रेंडिंग जो है ना, ये ट्रेंड सब कुछ नहीं होता, आपने अपनी शख्सियत को भी देखना होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते हैं। फर्शी शलवार जो है वो ज़्यादातर लंबी लड़कियों पे अच्छी लगती है, लंबी और स्लिम लड़कियां, क्योंकि अगर आपने फर्शी शलवार ने मीडियम हाइट या छोटी हाइट वाली ने पहनी तो वो तो और छोटी लगेगी, और लगती थी, लेकिन हमने तो ट्रेंड है फॉलो करना। और अगर किसी ने हेल्दी ने ओवरवेट ने पहन ली तो आपको पता है वो फर्शी शलवार जो है वो खुली होती है, तो अगर आप वो पहनेंगे तो आप और ज़्यादा मोटी लगेंगी और ओवरवेट लगेंगी। अच्छा, आपने खुद ये मोटापे का जिक्र कर दिया। हमारी बहनें जो है ना वो बड़ा स्लिम फिट दिखना चाहती है। अगर उनको कहना मोटी नजर आ रही है तो उनके जख्मों पे नमक वाली ये बात होती है, आप उनको मोटा नहीं कहना कहीं भी, वरना आपको छापड़ पड़ जाएगा उनसे। तो स्लिम फिट वो नज़र आना चाहती हैं। अब विंटर के हम ड्रेसेस की बात करते हैं तो वो तो स्टफ ही ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आप मोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कैसे कट्स हम वेयर करें ताकि हम हेल्दी नज़र ना आए? आप ना ज़्यादा फिटेड पहने, ना ज़्यादा आप लूज ड्रेसेस पहने। एक तो ये चीज़ है, आप अपनी मीडियम फिटेड ड्रेसेस को वेयर करें, और लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग लेंथ जितने भी ड्रेसेस हैं उनको वेयर करें। तो उससे ये होगा कि एक तो आप मोटे नहीं नज़र आएंगे, और दूसरा आपकी हाइट भी अगर शॉर्ट है तो वो नॉर्मल नज़र आएगी। ओके। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप पर्सनली किस तरह के ड्रेसेस पसंद करती हैं फॉर जो इवेंट्स वगैरह या कोई वेडिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उस हवाले से? अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं भी बड़ा ज़रा भड़कीले चमकीले जब मैं इस फैशन की तरफ नहीं आई थी तब की बात करती हूँ, लेकिन जब मैंने सीखा, हर एक चीज़ को समझा, तो उसके बाद मेरा स्टाइल सीखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, वही लकीर के फ़कीर बनेंगे जी, फिर आप वही कॉपी करेंगे, वही करेंगे। और नकल के लिए अकल बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, पैगाम क्या देंगी हादिया आप मेरी बहनों को, ख़ास करके हर नया फैशन जो है ना वो हर किसी पे सूट नहीं करता, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम दे दीजिए? इस बात पे मैं मद्देनज़र रखते हुए लास्ट टाइम की तरह यही पैगाम दूंगी कि स्टाइल्स के पीछे मत भागें, ट्रेंड्स के पीछे मत भागें। पहले ये चीज़ देखें कि आप पे क्या चीज़ सूट कर रही है, और सेकेंडली लास्ट मैसेज जो मेरी मम्मा की तरफ से ही मैसेज होता है, वो उनकी तबीयत नहीं सही थी तो वो आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने मैसेज भिजवाया था ये कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको चाहिए कि वो कहीं भी जा रही हैं, किसी बिजनेस मीटिंग्स में जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, आपको बंदों से मिलना पड़ता है, तो आप जा रही हैं लेकिन अपने साथ किसी को लेकर जाएं। थैंक यू सो मच हादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मौसम बदलता है तो डेफिनेटली अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है, लेकिन हमने अपने आप को मुनफरिद बनाना है, एक नया अंदाज़ हमने हर दफ़ा जो है वो अपनाना होता है। तो उसके लिए आप ज़रा अपनी शख्सियत का ख़याल रखें, अपनी पर्सनालिटी का ख़याल रखें, क्योंकि आपने अपने आप को देखना है कि आप कितना कंफर्ट हैं। आपने सोसाइटी को नहीं देखना, आपने ट्रेंड को नहीं देखना। अगर आप अपने कंफर्ट को देखेंगे, अपनी खूबसूरती को, अपनी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखेंगे, तो डेफिनेटली जो आपने पहना है अगर आपको वो अच्छे से कैरी करना आता है तो आप हर रंग में खूबसूरत लगेंगे, कमाल लगेंगे। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बड़ा कमाल है, बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपकी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है तो इन डिटेल उस पर हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आखिरी हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। हम कामयाब ज़िंदगी की बात करने जा रहे हैं और उसके साथ अच्छी आदत का क्या ताल्लुक़ है। डेफिनेटली नाज़रीन, अगर हमने कामयाब होना है, हमने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, खुशहाल बनाना है ख़ुद को, तो फिर हमारी कुछ हैबिट्स है ना वो चेंज होनी चाहिए, कुछ अच्छी आदत को अडॉप्ट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल मुझे लगता है कि हमने अच्छी आदत को कम और बुरी आदत को ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। मामलाती ज़िंदगी हमारी बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे। और शुक्रगुजारी जो है वो कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। और फिर प्यारी सी मुस्कुराहट का रखना, अपने रवैये को खूबसूरत रखना, अच्छे अखलाक का होना, दूसरों के साथ खूबसूरती से बात करना। और ये जो हम दिखावा करना शुरू कर देते हैं, या जो कुछ हूँ मैं हूँ, या जो कुछ कह दिया मैंने वो वही दुरुस्त है, और दूसरे की बात ना सुनना, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है, तो उन चैलेंजेस को किस तरह से हमने फेस करना है, या कैसे हमने अपनी खामियों को दूर करना है, अपनी खूबियों को हमने देखना है, या दूसरे से जो दूसरे की खूबियाँ हैं उसको पहचानने की कोशिश करनी है, कीड़े नहीं निकालने उससे। क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है, बेशक परफेक्ट जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को उनसे हमने सीखना है, दरगुजर करना है, बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है, या एक उसको अच्छे मशवरे देने, सलाह देनी, नसीहत करनी है, ना कि हम उससे उसकी आदत को देखते हुए, उसकी बैड हैबिट्स को देखते हुए हम उससे जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं होता। मिलजुल कर हमने सोसाइटी में रहना है। अगर हमने कामयाब होना है तो अकेले कामयाब, कोई भी इंसान अकेला कामयाब नहीं हो सकता जब तक टीम वर्क नहीं होता, जब तक हम जो है ना अगर एक ग्रुप बन के या इज्तिमाई शक्ल में जब तक आप नहीं चलते, आप कामयाब ज़िंदगी में नहीं हो सकते। अकेले आप थक जाएंगे, हार जाएंगे। ये जो आज का एंजाइटी, स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हमारे सामने आ रहा है, उसकी वजह यही है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ करना है मैंने करना है, जो कुछ किया है मैंने किया। तो ये जो मैं है ना, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तो ये हमारी बुरी आदत है। तो हमने अच्छी आदत की तरफ बढ़ना है। इसी पे बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं जी। बहुत सारी जगहों पे आप इनके सेशन सुन चुके हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप इनके सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, सोशल मीडिया पे आपने इनको देखा होगा ज़रूर। नियामत खान साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नियामत? शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियामत, मुझे सबसे पहले तो बताइए, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी टीम का, ये जो इतने शानदार काम कर रहे हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाबी हर इंसान की अगेन वही वाली चीज़ है कि डेफिनेशन अलग है हर कामयाब, लेकिन कामयाब वो है जो अपने आप से खुश है, जो अपने आप के साथ सिंसियर है, जो अपने आप के साथ लॉयल है, सो कामयाब है। तो आप यानी अपने आप से खुश भी हैं, अपने आप के साथ सिंसियर भी हैं, तो आप कामयाब हैं। हम बिल्कुल, आप अगर अपने आप से मुतमईन नहीं हो सकते तो आप ज़िंदगी में किसी चीज़ से मुतमईन नहीं हो सकते। यही सवाल आप मुआशरे के लिए ये मैं सवाल आपसे करती हूँ कि क्या इस वक्त हमारा मुआशरा कामयाब है, हम कामयाब हैं? हमारा माशरे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तो कामयाब है। ओके ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जितने केसेस आते हैं, जितनी चीज़ें आते हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं वन टू वन कोचिंग के लिए, कल भी परसों भी इस तरह की चीज़ें आ रही है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी सामने से देखें तो आप कहेंगे यार ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरीज लाइफ, ये वो, लेकिन जब हमारे सामने आके और एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कर लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नहीं, कोई भी आजकल उसमें कामयाब नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। हाँ, ये कामयाब नहीं है। और उसमें जो मुझे समझ आई है, इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम करते, यूथ के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, वन टू वन कोचिंग, इसमें जो इंसान बना है जिस चीज़ों से, दो चीज़ों से, अगेन सबको पता है, उसमें मुझे लग रहा है कि हम एक चीज़ का ग़िज़ा, जो जिस्म की ग़िज़ा है वो तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, जो रूह की ग़िज़ा है वो हमने कम कर दी। किसी जगह पर हमने रूह की ग़िज़ा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, जो जिस्म की ग़िज़ा है उसमें कमी आ गई, यानी बैलेंस नहीं है। अल्लाह ने आपको ये भी कहा है ना कि आप इस दुनिया में पैदा किए तो इस दुनिया में चलो ना। तो कभी कभार हम एक्सट्रीम पे चले जाते, दुनिया को छोड़ देते हैं, और कभी कभार हम दुनिया के पीछे चले जाते हैं। तो यानी हमारी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो इस वक्त बिगड़ चुका है। बिल्कुल। तो बैलेंस कायम रखना बड़ा जरूरी है। मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी आदत हैं जिंदगी में जो हमें बदल लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी आदत हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि आदत है क्या।
मतलब आदत क्या है, हमने बहुत बुरी चीज है किसी भी चीज की आदत जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी चीज है आदत। अच्छी है। आप डिपेंड कर, ये एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न है जो आपके माइंड के अंदर बनता है, और आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न बन गया, वो पैटर्न विदाउट आपकी थिंकिंग के, विदाउट आपके सोचने की सलाहियत, वो अपना काम करते हैं, और वो इतना ज्यादा लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आपका इतना ज्यादा बैठ जाता है कि आपको नहीं पता, और आपको उस जगह पे लेके जाते हैं, आपके माइंड, सोल, बॉडी उसी जगह पे उसको लेके जाएंगे, और उस चीज में कुछ टाइम के साथ हमें उसमें मजा आना स्टार्ट हो जाता है। वो आदत जिसको हम बुरी कहते हैं या अच्छी आदत कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि यार एक चीज ऑटोमेट करो, हाँ। ये आदत ऑटोमेट का नाम है। सही है। सो अच्छी आदतें और बुरी आदतें ये डिपेंड करते हैं आपने उस आदत के साथ क्या करना है। देखो, सोशल मीडिया यूज करना एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है। अब आप उसी सोशल मीडिया पे लर्निंग करो, उसी सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लर्निंग की वीडियो पढ़ी है, आपने कोई AI सीखना है वो पढ़ी, आपने कोई लीडरशिप की कोर्सेज सीखने हैं वो पढ़े, आपने कोई जिंदगी का उसूल सीखना है वो पढ़े, लेकिन दूसरी तरफ उस पे इतना गन पड़ा हुआ है, आपने उसकी तरफ जाना है। तो आदत को हम ब्लेम नहीं कर सकते, चीजें हमारे सामने हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। ये आदत को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ओके। उस आदत के साथ आप कौन सी चीज को एसोसिएट कर रहे हो, ओके, सेलेक्ट हम किसको करें? सेलेक्ट हम किस चीज को। सोशल मीडिया के ऑब्वियसली जब हम स्क्रॉलिंग पे जाते हैं, हम जैसे लोग भी आधा घंटा निकल जाते हैं, ओह शिट पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि अगर इसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो बहुत सारे इसके बेशुमार फवायद हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि कामयाब लोगों की हम बात करते हैं तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें अपनाए हुए हैं कि वो कामयाब? देखो, आदत जो चीज आपने करनी है उसका एक सिंपल फार्मूला है जिंदगी में, अपने से एक सवाल कर दो खुद से कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म क्या फायदा दे रहे, लॉन्ग टर्म क्या फायदा दे रहे, और मेरी जिंदगी में क्या किरदार अदा कर रहे। जबरदस्त। दैट्स इट। तो उसी चीज पे अगर आप आ गए तो आप अगेन वही कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और जो कामयाब लोग हैं उन लोगों ने आदत, देखो कुछ कामयाब लोग आदत नहीं बनाते, ये मैं बताऊं। उसका कहना ये है कि जब तक आपकी सोचने की सलाहियत खत्म होगी तो आप खत्म होगे, तो वो आदत बनाते नहीं। ओके। वो सोच के काम करते हैं। तो आदत हम जैसे लोगों के बन जाते हैं जिसके पास बेतहाशा टाइम होता है जिसके पास बेतहाशा टाइम होता है और एक चीज के अंदर घुस जाए, वो लोग नहीं बनाते। वो लोग जानबूझ के आदत इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो कहते हैं हमारे सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो हम सोच के समझ के फैसला करेंगे। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, आदत के साथ मत चिढ़ना। अगर आपकी कोई बुरी आदत है और आप उसके साथ चिढ़ रहे कि इसको मैंने खत्म करना है, जो कि पूरी जिंदगी आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आपने नई आदत अपनानी है। ओके। और कोई भी आदत, कोई भी रूटीन, कोई भी चीज, उसके लिए इतने आपको सालों नहीं चाहिए, 21 डेज चाहिए। 21 दिन में 21 दिन में आपकी उसके ऊपर रिप्लेसमेंट आ जाती है। वो कहीं नहीं जाता, वो इधर ही है, लेकिन आपने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, वो अब पीछे चला गया। ओके। तो अगेन इस जिंदगी की, इस दुनिया की कानून है, आप जिस चीज को जितना ग़िज़ा देंगे वो कामयाब हो जाएगा। ये दिस इज रियली वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त एक और चीज़ हमें सोसाइटी में बड़ी देखने को मिलती है, हम दूसरों को बड़ी नसीहत कर रहे होते हैं, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन एक्चुअल में हम खुद अपनी खामियों पे नज़र नहीं डालते, दूसरों की खामियों को पॉइंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको नसीहतें कर रहे होते हैं, कामयाब तुमने कैसे होना है, तुम्हारी ये चीज़ गलत है, इसको सही कर लो, लेकिन अपने ऊपर इन जो ना ये चीज़ों का हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। तो क्या इस नसीहत का या दूसरों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई असर होगा, जबकि खुद पे तो हम वो अप्लाई कर नहीं रहे? ठीक है, इसमें दो नज़रिया है। पहले ये नज़रिया बयान कर दो। हमारे तबलीग हजरात कहते हैं कि आप दूसरे को नमाज का दावत देना स्टार्ट कर दो। सो उससे ये होगा कि जब आप दूसरे को बताएंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो आप ऑटोमेटिकली खुद नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जबरदस्त कि मैं दूसरे को कह रहा हूँ, पहले दूसरे को कह रहा हूँ। हाँ। तो जब दूसरा कहें कि हाँ चलो, हाँ। तो आप आज एक को कह रहे, कल दूसरे को कह रहे, कल दूसरे। ये हमारे तबलीग हज़रात का जो कंसेप्ट है कि हाँ आप जितना बोलेंगे ऑटोमेटिकली आप खुद तो शुरू हो जाएंगे। हाँ। सही है।
تو ایک تو اس کے اندر یہ کنسیپٹ ہے. دوسرا ہمارے اگر کل رات کو بھی میں ایک پاکستان کے اندر کافی بڑا نام ہے NLP کا ماسٹر ہے اور بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. کل رات کو بھی ہمارے پیرنٹنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی کچھ سیشنز کے اوپر, تو یہ بات ہوئی کہ اس نے کہا میری ایک بیٹی اس کے پرسنالٹی بھی مختلف پرسنالٹیز ہے, اس کے پھر ٹائپس ہے, پھر وہ کبھی ہم بیان کریں گے, لیکن جسٹ ایک سمپل یہ چیز بتا دیں. اس نے کہا ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کو اگر آپ نے کہا یہ چیز کھا لو تو نہیں کھائے گی. اس کو اگر آپ, کچھ انسانوں میں ہوتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ یہ کرو وہ نہیں کریں گے, ان کو آپشن دینا ہوتا ہے. اچھا, تو ان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ صبح ناشتے میں تو اس سے پوچھ لے انڈا کھائیں گے یا جیم, تو ان دونوں میں سے ایک لازمی چوز کریں گے. بالکل ایسے. سو جب ایک چوز کریں گے تو آپ کامیاب ہوگے, کیونکہ آپ نے اسے چوز کروایا, یہ اس نے چوز نہیں کیا, آپ نے اس کے مائنڈ کے ساتھ کیا. تو جو بعض اوقات ہم نصیحت دیتے ہیں تو اس ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس انسان کو نصیحت دے رہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسے انسان کو جس کے اوپر یہ نصیحت بالکل اثر ہی نہیں کر رہے, ان کو آپشن دینے ہیں. اوکے, ان کی پرسنالٹی آپشن والی ہے. کچھ لوگ انسان ایسے ہیں کہ ان کو سنگل نصیحت اثر نہیں کرے گی, تو آپشنز پہ آئیں گے. آپ اس پرسنالٹی کے حساب سے اس کو آپشن دے سکتے ہیں, اس کو نصیحت کر سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی آپشن وہ سلیکٹ کرے گا اس کے فائدے کا ہوگا. جی, اس کا فائدے کے ہوگا. تو یہ ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ کہیں پہ ہم بیٹھ کے اور کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں, بڑے بڑے بھاشن دینے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ میں ایز اے ٹرینر گیا ہوا تھا انٹرپرینورشپ کی, کینوس ماڈل پڑھا رہا تھا. تو بہت پرانی بات ہے. تو اس ٹائم مجھ سے ایک بچے نے بڑے سمپل سوال کیا, سر آج تو آپ بزنس پڑھانے آگے, آپ کی خود کی کتنے بزنسز ہیں؟ بہت ریلیونٹ, بہت سمپل سوال. ایگزیکٹلی, کہ ہمیں تو بزنس پڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں تو بزنس پڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کینوس ماڈل کے اندر کیا ہے, یہ کیا ہے, سوشل میڈیا اسٹریٹجی کیسے بنائیں گے, مارکیٹنگ کیسے کریں, آپ کی خود کی کتنے بزنس ہیں؟ اس ٹائم میں بالکل ٹریگر کیا سوال, ٹریگر نہیں کیا, ریالٹی تھی. اوکے, سو بعض اوقات ہم نصیحت ہی دے رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں, ہمارے اپنے پاس کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کر دیا, چیزیں کر دیا کہ میں خود اس قابل ہو جو کہ دوسرے کو کچھ بتا سکوں. یعنی وہ جو ایک ٹریننگ تھی وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن بن گئی, میرے لیے بن گئی. دوسرا میرا استاد جی, اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ دوسرے کو کیا کھلا سکیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو کیا سکھائیں گے, پہلے خود سیکھو, پہلے خود اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرو. تو یہ تو سمپل فارمولہ ہے, نصیحت کیوں کر رہے. ٹھیک, ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں, اچھی ہیبٹس کی بات کرتے ہیں, ایک اور چیز احترام کی کمی ہمیں بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو شکر گزاری ہم نہیں کر پا رہے, اس طرح سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اور فیس ہمارے پہ جو ایک پیاری سی مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ ہم کامیاب ہیں, اللہ نے یہ مجھے دیا ہے, یہ بے شک اسی نے مجھے نوازا ہے, تو وہ فیس پہ مسکراہٹ ہماری کہیں گم جاتی ہے. ایک عجیب سا ایک باسی رویہ یا فیس پہ ایک وہ روڈنس ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اس عادت کو, ان عادات کو ہم کیسے بدلیں, کیسے یہ معاشرے میں پھر یہ کیسے بدلاؤ لا سکتے ہیں؟ دیکھو, میرا ایک کنسیپٹ تھا اور ایک سیشن تھا, اس کا نام تھا میں, تم اور ہم. اس میں کنسیپٹ یہ تھا کہ میں سے نکل کے تم پہ آنا اور تم سے نکل کے جب ہم پہ آئیں گے تو رشتے بنتے ہیں. کیا بات. اور جب ہم کی بات ہو رہی ہے تو اس میں غرور نہیں ہوتی, جب ہم کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک رشتہ داری ہوتی ہے, جب ہم کی بات ہوتی ہے اس میں ایک خوبصورت رشتے کی بات ہوتی ہے, جب ہم کی بات ہوتی ہے ہم سب کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے. سو ہمارے اندر غرور اس لیے آ جاتا ہے کہ ہم زیادہ تر میں بالکل میں ہوں, جو کچھ ہوں میں ہوں, جو کچھ ہوں میں ہوں. اور ایک اور چیز مجھے بہت بری چیز لگتی ہے, پتہ نہیں لوگ اختلاف کریں گے جو بھی کریں گے, جو لوگ کہتے ہیں میں سیلف میڈ ہوں. سیلف میڈ, کہاں کا سیلف میڈ؟ آپ نے باپ نے, آپ نے ماں نے, آپ نے بہن نے, آپ کی بھائی نے, آپ کی سب نے کتنا کردار ادا کیا. بالکل. اچھا نعمت, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ بڑے آج فخر سے کہتے ہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں. تو اب اس سیلف میڈ میں آپ کیسے ہو گئے؟ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پالا ہے, آپ کو پڑھایا لکھا ہے, اس قابل بنایا ہے. تو ناظرین اس پہ ان ڈیٹیل ذرا ہم جانتے ہیں, بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, ہماری عادات کے ساتھ ہے, ہماری کامیابی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں ان ڈیٹیل, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کامیاب زندگی اچھی عادات سے. اب ہماری اچھی عادات کون سی ہیں, بری کون سی ہیں, کن کو چھوڑنا ہے, کن کو رکھنا ہے, اسی پہ ہم بات کریں. نعمت ہمارے ساتھ ہے. نعمت, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کی تھی, سیلف میڈ,
جو لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بہت برے لگتے ہیں, لیکن یقیناً اس پہ تھوڑی سی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو سیلف میڈ کہتے ہیں, کامیابی کا سارا جو ہے نا وہ کریڈٹ ہم خود لے جاتے ہیں, تو ذرا بتائیں کیا واقعی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود کو سیلف میڈ کہتے ہیں؟ دیکھو کامیاب تو ہے کیونکہ ان کی کامیابی ان کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے, ان کے حساب سے ہے. اوکے ٹھیک ہے, کامیاب تو ہے, لیکن سیلف میڈ پہ مجھے تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ سیلف میڈ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. آپ سیلف میڈ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے پہلے ماں باپ کے کردار ہے, پھر آپ کی بھائیوں کے, بہنوں کے, رشتہ داروں کے, ادھر کے بعد جب استادوں سے جب نکل کے جب آپ معاشرے والے لوگ آپ کو اتنے دھکے دیتے ہیں, ویسا اتنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, اتنے آپ سے پیار کرتے ہیں, اتنے آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں, ہر چیز ایک لیسن ہے. ایسے بالکل کسی کے ہر ساتھ سٹیپ پہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو سیلف میڈ تو نہیں ہوئے, لوگوں نے آپ کو بنا لیا. میں اس چیز پہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات میرے ساتھ کچھ زندگی میں کافی چیزیں بری ہوئی ہے, لیکن اس بری چیز نے مجھے بنا لیا نا, تو میں نہیں بنا. وہ تو اس واقعے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہے, جو لرننگ ہوئی ہے, جو پروسیس سے گزرو, جو اس چیز سے گزرو. کیونکہ سیلف میڈ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اکیلے زندگی جی رہے تھے, پھر بنا کے دکھا دیں, خود ہی پیدا ہوئے, خود ہی بڑے ہوئے, خود ہی سب کچھ سیکھا پڑا پھر کر کے. تو یہ والی چیز جو ہے نا, اس میں اگین وہی والی چیز آ جاتی, میں ہمیشہ میں کبھی کبھار لکھتا ہوں وی آر. اس نے کہا وی سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا یار عزت دے رہا ہو یا عزت اپنے آپ کو. اچھا, ہمیں وہی بات ہے کہ عزت احترام ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی نا. ارے ہم آپ کہہ دیں یا ہم کہہ دیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ نا بڑی شاہی زبان استعمال ہو رہی ہے. میں نے کہا ہم ایسے کر لیں گے, ہم سے کیا مراد, کتنے لوگ, ہم سے مراد میرا اپنا. کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا وہ مغل اعظم کے زمانے کے وہ شاہی جو زبانیں تھے اس میں وہ ہم کا استعمال کرتے تھے, ہم کا استعمال, آپ کا استعمال, اب آپ لوگوں کا, ہم لوگوں کا, تو وہ آج اگر استعمال کرتے تو انہیں لگتا ہے یہ وہی شاہی زبان استعمال ہو رہی ہے, عزت راس نہیں آتی, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ ہے کہ اگین سمپل فارمولا یہ ہے کہ میں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں, سب کو بتاتا ہوں کہ میں سے نکل کے تم پہ اور تم سے نکل کے جب ہم پہ آتے نا تو آپ کامیاب ہیں. کامیاب. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو اس وقت تلخ دور چل رہا ہے, ہم اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں کیا اتنے مضبوط ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت ہم پہ آتا ہے, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں, اپس ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں, تو ان مشکلات جو بھی ایک وقت ہوگا, اپنی عادات پہ ہم قائم رہ سکے جو ہماری اچھی عادات ہوں گی, کیا ہم نے اپنے کردار کو یا اپنے اخلاق کو اس وقت اتنا مضبوط بنا رکھا ہے؟ دیکھو اگین اس پہ وہی بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا, آپ نے خدا کو پہچان لیا. اس کا اگزامپل کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود ہی بنایا, کچھ عادتیں آپ کے اندر اپنی ڈالی ہوئی ہے, تو آپ نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ نے خدا کو پہچان لیا. سو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی عادتیں پہچان لی, اپنے اوقات پہچان لیا ہے کہ میں مٹی ہوں اور میں نے مٹی ہونا ہے, میں مٹی اور میرے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک رشتہ دار کی وفات ہو گئی, تو میں اس پہ گیا ہوا تھا, تو رات کی جنازے کا ٹائم تھا, تو سارے لوگ نکل گئے اور میں نے اپنی گاڑی ادھر ہی گریو یارڈ میں کھڑی کر کے میں بیٹھا رہا, کوئی 9-10 بجے کی رات کے ٹائم, اور سب لوگ کہتے ہیں ادھر کیا کریں گے, ادھر یہ ہوتا ہے, جنات ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ نکلو سارے, مجھے اکیلا چھوڑ دو, میں نے اکیلا چھوڑ دو, میں آ جاؤں گا, میں یہ چیز کر لوں گا, اپنی ایکسپیرینس جو میں نے کرنا ہے. ادھر ہی بیٹھ کے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا, کیونکہ سامنے جو ایک قبر تھا وہ اس علاقے کے وڈیرے کا تھا, جس سے مطلب 15-20 گاؤں والے ڈرتے تھے, جس کے پاس اتنے سارے پیسے, جس کے پاس جتنے سارے زمینیں, اس کے پاس ادھر وہ ہے اور ادھر ہمارے رشتہ دار کی قبر, دونوں سیم جگہ پہ ہے, دونوں سیم مٹی میں, دونوں سیم گریو یارڈ میں, ایسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے نہیں, اور یہ اس دنیا کا شہنشاہ تھا, مرنے کے بعد سیم. سو اگین ادھر بھی میں یہ سوچ رہا تھا, اور میں نے اس پہ ایک پراپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ کدھر کیا وہ غرور, کدھر کی وہ خوبصورتی, کدھر کی وہ انسانیت, کدھر کیا وہ آپ کی زمین پہ فرعون کی طرح چلنا. اللہ اکبر. سو اس پہ میں نے لکھا تھا کہ جو ہماری خوبصورتی ہے, جو ہماری ایگو ہے, جو ہمارے ہر چیز ہے, مٹی ہے اور مٹی ہونا ہے. تو اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے کہ مٹی سے بنے, مٹی کے ہونے ہیں, تو غرور کس چیز کا اور کس چیز پہ غرور. میری ایک چھوٹی سی شکل ہے, اللہ نہ کرے میں واپس ہی پہ جا کے گاڑی مار دی, ادھر ٹرک لگ کے ختم, بالکل ایسے کہانی ختم. کس چیز کے غرور. تو جب مٹی ہے اور مٹی ہونا ہے
تو میرے خیال میں مٹی کے ساتھ جب ہم یہ ہمارے اندر آ جائے نا کہ ہماری اوقات کیا ہے تو سب رشتے ہر چیز بہت تو خوبصورت ہے. ہم نے ایکچولی ہم لگے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے میں، جبکہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے بھائی. اس کو کامیاب بنانے میں لگ جائیں تو واقعی نہ صرف آپ پھر اپنی آخرت کو کامیاب جب آپ بنانے میں لگتے ہیں تو نہ صرف آخرت کامیاب ہو جاتی ہے بلکہ آپ کی دنیا سنور جاتی ہے. لیکن ہم تو صرف دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے. مجھے بتائیں کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں یا اچھی عادات رکھنے والے وقت کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتے. یہ جو گھڑی کی ٹک 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 ہے نا، یہ کسی کے لیے نہیں رکے گی. ہم نے اس کے ساتھ خود کو لے کر چلنا ہوگا. تو کیا اس وقت ہم اپنے وقت کی ویلیو قدر کو سمجھتے ہیں، وقت کے پابند ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. اس پہ ایلن مسک کی مجھے ایک بہت اچھی عادت ہے. ایک تو وہ ایک کرتا ہے کہ 10 سال کا پلان بناتا ہے اور پھر ٹیم کو کہتے ہیں 10 سال کا پلان بنا کے دو، اور پھر اس کو ٹیم لگاتے ہیں کہ 1 سال میں اس کو پورا کر دو. اوکے، 10 سال کا پلان ان سے لیتا ہے، 10 سال کا خود بناتا ہے اور پھر 1 سال میں اس کو کرنے کی کوشش. 1 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں. واو. کہ 10 سال کا بنا لیا کہ اگر 10 سال بعد ہم اس جگہ پہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ لو کر دو. پھر 1 سال میں اس سے وہ کمپلیٹ کرواتے ہیں. اوکے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ کتنے قیمتی ہے. لائک اس ایگزامپل دوسری اس کی ایک اور چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے، کافی چیزیں کیا ہے. کوئی کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے گول کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے ایک گول بنا لیا ہے تو آپ کیسے موٹیویٹ رہتے ہیں؟ کہہ رہا جب ایک گول ہی بنا لیا تو موٹیویشن کی کیا ضرورت؟ جب بنا ہی لیا کہ یہی کرنا ہے، یہی ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر موٹیویشن کی کیا ضرورت؟ تو اس کے اندر جو چیزیں دکھتی ہے سب سے پہلے آگے ڈسپلن. یس. ٹھیک ہے، کنسسٹنسی اور لانگ ٹرم کا گیم شارٹ ٹرم میں کیسے پورے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک سیکنڈ بھی کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے. اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کے حساب سے تو سب سے امیر ترین آدمی ہے. ایسے دنیا کے حساب سے تو سب سے زیادہ کامیاب ترین آدمی ہے. تو اگر ہم اس تھوڑی دیر کے لیے دین کو چھوڑ بھی دیں اور صرف دنیا پہ نظر ڈالیں تو ایلن مسک کیا کہتے ہیں 1 سیکنڈ. دوسرا ہمارا ایک ٹرینر تھا، وہ کہتا تھا کہ جب میں بستر پہ تھا، بیمار تھا، تو میں یہی سوچتا تھا کہ جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا یہ میرا ہو رہا ہے. اللہ. اب اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو کیا ہی بات ہے. آخر میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کی 2-3 چیزیں ہیں. ٹائم شارٹ ہے، آپ 50 سیکنڈ میں بتا دیجیے. 50 سیکنڈ میں بتا دو. کامیاب زندگی کے لیے آپ کے رشتے خوبصورت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ گھر سے مطمئن ہو، گھر سے خوبصورت رشتے ہو، گھر سے آپ کو سکون ہونا، تو آپ پوری دنیا میں چاہ جائیں گے. اگر آپ کے گھر میں خوبصورت ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں مطمئن نہیں ہے، آپ گھر سے ذلیل ہو. تھینک یو سو مچ نیامت، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے رشتوں کو جب خوبصورت بنانا ہے، اور کامیابی کا جو راز ہے ناظرین وہ ڈیفینیٹلی اچھی عادات میں چھپا ہوتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو سچائی پہ بلیو رکھتے ہیں، جو نظم و ضبط سے کام لیتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ رکھتے ہیں، یقین جانے وہی لوگ جو ہیں وہ کامیابی کی منزل پاتے ہیں. تو آپ نے اچھی عادات کو اپنانا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو واقعی خوبصورت بنانا ہے، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، تو اس کو بھی ساتھ مد نظر رکھیے گا. اسی پیاری بات اور اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.